السلام علیکم اسد، کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے ادھر ٹھیک ٹھاک. اس دن میں کسی سے بات کر رہا تھا. ایک دوست تھا میرا جو امریکہ میں رہتا ہے، وہ پاکستان آیا ہے. اچھا. اینڈ وہ بات کر رہا تھا کہ کرونا کے ٹائم پہ، کووڈ کے ٹائم پہ کس طرح بہت مینٹل ہیلتھ وہاں پہ لوگوں کی افیکٹ ہوئی. اور بڑا کامن ٹرینڈ ہے، کہ تو نوٹ کیا ہے، بٹ گورے اکثر جب کووڈ کے بارے میں بات کرتے ہیں نا تو ایک ٹراما ایسوسیٹیڈ ہوتا ہے مینٹل ہیلتھ والے اسپیکٹ کا. اور یہاں بھی بڑی مشکل تھی، ظاہر سی بات ہے، ایک مالی اسپیکٹ اس کا تھا کہ لوگ جاب اپنی نہیں کر پا رہے، پیسے نہیں کما پا رہے. بٹ میں نے آج تک یہاں پہ کسی سے یہ نہیں سنا کہ یار ہماری مینٹل ہیلتھ تباہ ہو گئی تھی کووڈ کے دوران، ہم آئسولیٹڈ تھے، ہم اکیلے تھے. کیونکہ آئی تھاٹ کہ یہاں پہ جو ایک ہی ڈفرینس ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے لیے وہ بیسکلی آپ اپنی فیملیز کے ساتھ کوارنٹین کر رہے تھے. ایم شیور تیرا بھی یہ ایکسپیرینس ایک رہا ہوگا کہ کووڈ کے دوران سب لوگ کٹھے ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں، باہر صحن میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک سارٹ آف اس ٹائپ کا ایکسپیرینس تھا. لائک 2-3 چیزیں تھیں. ایک تو پاکستان میں لوز پروٹوکالس تھے. یس، لیٹس جسٹ سے فار شیور. ان لوز پروٹوکالس کی وجہ سے آپ کو ہیومن انٹریکشن مل رہا تھا. پھر آپ لاہور جیسی سٹی میں بھی دیکھ لو جو اربن سینٹر ہے، اور ہم لوگ اربن سینٹر کے اندر ہی رہتے ہیں آف دیٹ سٹی ایون، تو کوئی وہاں اکیلے نہیں رہتا. میرا کوئی ایسا ہمسایہ نہیں ہے جو لائک صرف 2 لوگ ایک گھر میں یا ایک فلیٹ میں، 5-5 6-6 7-7 8-8 لوگ ایک گھر میں ایک فلیٹ میں، ڈفرینٹ پرمیٹیشنز مل جاتی ہیں. پھر آنیسٹلی اسپیکنگ پوسٹ دا کریشن آف دی انٹرنیٹ اور لائک فاسٹ اسٹریمنگ ویب سائٹس کے، آپ بور کیسے ہو سکتے ہو؟ یہ بڑا مشکل ہے. لائک آئی فائنڈ اٹ ہارڈ. لائک مجھے یہ کہنا ہے کہ تمہیں ہم ایک کمرے میں بند کر رہے ہیں کھانا پینا اور انٹرنیٹ کے ساتھ، اور باتھ روم بھی ہو، میری میت ہی اٹھے گی وہاں سے. لائک میں نہیں اٹھوں گا. لائک صبح کنونس کرنا اپنے آپ کو کہ دفتر آؤ ایک میریکولس چیز ہوتی ہے، بیکاز آپ اٹھتے ہو تو آپ کا فون ہوتا ہے، اسے اٹھاتے ہو، ٹک ٹاک اسکرول کرتے ہو، یوٹیوب اسکرول کرتے ہو، نیٹ فلکس پہ چلے جاؤ. لائک میں بڑا عجیب سا فیکٹ بتاتا ہوں، ٹھیک ہے، اتنا کانٹینٹ کریٹ ہو چکا ہے کہ آپ اپنی ساری زندگی میں دیکھ نہیں سکتے. یہ امپاسبل ہے. سو پوائنٹ از کہ آپ بور کس چیز سے ہو رہے ہیں، رائٹ. پھر دوسرا تو دیکھا کہ لائک جہاں پہ لارج اسکیل فیملی اسٹرکچرز اور نیوکلیر فیملیز بریک ڈاؤن ہو گئی ہیں، رائٹ، وہاں پہ لوگوں کی ہیومن انٹریکشنز بھی آڈ ہوتی ہیں. لائک ایک پرسنالٹی ہوتی ہے ان کی فار انٹریکٹنگ ود پیپل، اور پھر ان کی اندر ہی ایک اور پرسنالٹی ہوتی ہے جو کسی کو نہیں دکھاتے. بس وہ ایک دن مشین گن کے ساتھ آ کے پھٹ جاتے ہیں اسکولوں کے اوپر. لائک ایک ابسرڈ لیول ہے. پاکستان میں کرائم ہوتا ہے، انڈیا میں کرائم ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، پاور ابیوز ہوتی ہے، ہر چیز ہوتی ہے، لیکن اس طرح کی لون ولف ٹائپ انسینٹی نہیں ہوتی. ہمارے ہاں اور پرابلمز ہیں. رائٹ. یہاں پہ یو ول نیور ہیئر کہ ایک لونلینس کا ایپیڈیمک ہے، جو مرد ہیں وہ بس فٹ ان نہیں کر پا رہے سوسائٹی میں، یا اس طرح کے ایشوز. آئی مین لک ایٹ دس وے کہ آپ لیٹس سے اوکے ایوریج مرد کی لائف دیکھ لیتے ہیں. آپ بڑے ہوتے ہو، اسکول کے تھرو جاتے ہو، یونیورسٹی جاتے ہو یا نوکری پہ جاتے ہو. جیسے ہی آپ تھوڑے سے فائنینشلی ٹھیک ہوتے ہو یا پھر کوئی آپ کا شادی کا معاملہ، آپ کی شادی کرا دی جاتی ہے اگر آپ خود نہیں کرتے. تو لائک پاکستان میں 2 آپشنز ہیں، ارینج یا نان ارینج میرج. نان میرج آپشن نہیں ہے رائٹ. فار دی ایوریج میل، انلیس آپ کو کوئی بیماری ہے، کوئی پرٹیکولر چیز ہے، اس کیس میں بھی آپ کی ہو جاتی ہے. آئی نو لاٹس آف پیپل جو کمپلیٹلی بلائنڈ ہیں، ان کی نارمل جو لڑکیاں دیکھ سکتی ہیں ان سے شادی ہوئی ہے. تو لائک ایز اے مین پاکستان میں کہنا کہ میں مینٹل ہیلتھ کا شکار ہوں، unless there's been major trauma, like abuse ہوئے ایز اے چائلڈ something like that, وہ والا اسپیکٹ ہو سکتا ہے، پر لونلینس کا ٹراما نہیں ہو سکتا. میں آپ کو کچھ لبرل ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اکیلے فیل کرتے ہیں پاکستان میں اور ہمارا دم گھٹتا ہے یہاں پہ. ریلیکس. یہ جو آئیڈیا ہے نا کہ لوگوں نے اپنے بلیف سلیوز پہ پہننے اور لوگوں کو تھوپنے ایک دوسرے کو، اور جب تک سب کنفارم نہیں کریں گے مجھے سانس نہیں آئے گا، از انسین. رائٹ. آئی تھنک ویسٹ نے بھی ریئلائز کر لیا کہ شاید یہ تھوڑا زیادہ ہو گیا تھا. بوائز لیٹس رول اٹ بیک. ہاں فار شیور. یہ ڈیفینیٹلی ایک کی ڈفرینس آ گیا نا، جو ہم نے 2 ایکسپیرینسز آف اے ویری سملر تھنگ نوٹ کیے، ایک ویسٹ میں اور ایک یہاں پہ، کہ جسٹ دا فیکٹ کہ وہاں پہ ان کا جو ایک انڈیویجولسٹک لائف اسٹائل ہے اس نے اتنی آئسولیشن کی ایک سینس کریٹ کر دی ہے. اس دن میں دیکھ رہا تھا ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ جسٹ اپنے گھر سے، یہ جو ایک ٹرینڈ ہوتا ہے کہ جب 18 سال کا ہوتا ہے بچہ تو اس نے گھر سے موو آؤٹ کر جانا ہے،
حالانکہ اب تو وہ بھی نہیں کر پا رہے بیکاز گھروں کی پرائسز وہاں پہ بہت بڑھ گئی I ہیں. mean, look at the debt. یا جو اسٹوڈنٹ ڈیٹ ہے. Like you went to university, right? Salman went to university. Imagine at the end of your degree, آپ کو ڈگری ملے اور $60,000 کا بل ملے. یا لائک کروڑ روپیہ پلس بنتا ہے اس وقت, لائک ٹھیک ہے, اور کہیں یار آپ نے واپس کرنا ہے. یا برو لائک اسٹارٹنگ جاب پاکستان میں کیا ہے, 70,000, ₹1,00,000, 60,000, 1.5 lakh. تو اگلے 100 مہینے کام کرے گا اور کمپلیٹلی وہ ڈیٹ پہ تو ہوگا. تو لائک آپ اپنے معاشرے کے بیسکلی سارٹ لائک پوسٹ انڈسٹریل ریولیوشن, ہم نے اسکول بنا لیے, ہم نے مشین کی طرح بندے نکالنا شروع کر دیے. اب پوسٹ ایجوکیشن ان کو مشین میں جکڑے رکھنا تھا, ڈیٹا آ گیا. پوسٹ ڈیٹ بھی ٹھیک ہے, ہم نے کچھ کرنا تھا. اگر ہم ان کو آئیلینڈ بنا دیں کہ ہر بندہ آئیلینڈ ہے. ایک میں بڑی عجیب بات کروں گا, ہر بندہ امپورٹنٹ نہیں ہے دنیا میں, ٹھیک ہے, ہر بندہ انٹیلیجنٹ نہیں ہے دنیا میں, ہر بندے نے کوئی گریٹ کام نہیں کرنا دنیا میں. یا این پی سیز بھی کافی ہیں. آئی تھنک 99% دنیا NPC ہے, ٹھیک ہے. اور یہ اللہ کا نظام ہے, آئی گیس ہر بندے کو اللہ نے ڈفرنٹ رول کے لیے بنایا ہوا ہے. NPC کا بھی کرٹیکل رول ہے. اگر آپ کو کی انفارمیشن نہیں دے گا آپ اپنی ٹاسک نہیں پرفارم کر سکتے. رائٹ. مثلاً ایک بھی NPC خدا نخواستہ اسکپ ہو جائے, آپ کو نہیں پتا اگلا مشن کیا ہے. تو ہم نے ڈیفائن کر لیا اپنے دماغ میں کچھ رول زیادہ ضروری ہیں اور سب کو آپ یہ اسپائر کر سکتے ہو. لائک ہم نے ابسرڈ چیزیں امریکہ میں سنی کہ اینی ون کین بی اے باسکٹ بال پلیئر. نو یو کانٹ. لائک میری ہائٹ پہ, میرے ویٹ کے ساتھ, میری فزیک کے ساتھ, مے بی اف آئی ٹرین ریئل ہارڈ, بٹ اف سم واز لائک 4'11", چانس پرابلٹی بہت کم ہو گئی ہے. آئی تھنک جب آپ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں نا آئیڈیاز کے ساتھ, تو آپ سارٹ آف ایک ایکسٹریم تک جاتے ہیں, پھر آپ اس ایکسٹریم سے تھوڑا نارملسی کی طرف آتے ہیں, لیکن جنرل شفٹ آپ نے کر دیا ہوتا ہے. لائک رینج آف ایکسیپٹیبلٹی بڑھ گئی ہے. فار ایگزامپل امریکہ کے اندر 90s میں ہومو سیکشل میرج اوکے نہیں تھی. آج ہومو سیکشل میرج اوکے ہے, لیکن اب اس کو ایکسٹریم لیول پہ لے کے جا رہے ہیں, رائٹ. اب وہاں سے جب وہ نارملسی کو ریٹرن کریں گے تو کچھ چیزیں انہوں نے ایکسیپٹیبل ڈیم کر لی ہوں گی. اس لائک موت دکھا کے بخار لے لو, جس طرح ہم کہتے ہیں. ہاں, وہاں کے اب جو کنزرویٹو طبقہ بھی ہے وہ بھی کہتا ہے کہ یار نہیں میرج ٹھیک ہے, حالانکہ ارلی 2000s میں جب ہم چھوٹے تھے تو وہ اپوز کرتے تھے. لائک ریپبلکن نیریٹو تھا کہ یہ ٹھیک نہیں. ہاں صحیح ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جب رائٹ پش بیک کرتا ہے نا آئیڈیاز پہ, تو پھر وہ ایک اور ایکسٹریم پہ جاتا ہے. ابورشن جو امریکہ میں فیئرلی نارملائز ہو گئی تھی, اب اس کے اوپر معاملات کھل گئے. رائٹ. ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کے پاس مین میڈ آئیڈیاز ہوں, آپ کو یہ ایکسیپٹ کرنا ہے کہ ویسٹرن لبرل فلاسفی مین میڈ ہے, ڈیوائن نہیں ہے, اس سے ڈیوینٹی ایسوسیٹیڈ نہیں ہے. لائک یورپ نے ڈیوائن کرسچن کنگڈم سے ماڈرن سیکولر کنگڈمز بنے ہیں. ڈیوینٹی ایک ایڈوانٹیج ان کو یہ دیتی تھی کہ نو کوشچنز آسک پالیسی تھی, تھنگز ڈڈ ناٹ ہیو ٹو میک سینس. جب آپ نے بالکل لاجک بیسڈ سوسائٹی بنانے کی کوشش کی تو پھر لاجک کا جو بار ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل اگر امریکن کانسٹیٹیوشن میں بل آف رائٹس میں لکھا تھا آل مین آر کریٹڈ ایکول ایکسیپٹ بلیکس, تو پھر ایونچولی سول وار ہونی تھی, ٹھیک ہے, بیکاز لاجک پہ وہ چیز نہیں بیٹھتی. اگر آج لیٹ سے ایک کمیونٹی کھڑی ہو گئی ہے جو کسی جینڈر سے آئیڈینٹیفائی نہیں کر رہی, تو ان کے لیے آپ نے سلاٹ بنانا ہے, کیونکہ وہ لاجک پہ چیز بیٹھنی چاہیے. حالانکہ اس میں ان اٹ سیلف اللاجیکل پرابلمس ہیں, لیکن پھر بھی آن دا اسپیکٹرم آف کہ ایوری تھنگ ہیز ٹو ہیو اے ریشنل, آپ کو وہ بنانا ہی پڑتا ہے. تو جب آپ گول پوسٹ موو کری جاؤ گے, عام پاپولیشن کیچ اپ کھیلے گی. انٹرسٹنگلی انف یہ چیز کس کو افیکٹ نہیں کرتی, دا فیملیز آف آلویز کو, جو نیوکلیئر فیملی چھوڑو لارج فیملیز میں بلیو کرتے ہیں, ان کو یہ چیزیں افیکٹ نہیں کرتی. انہوں نے باقاعدہ اپنے آئیلینڈس بنا کے ان پہ وہ رہائش پذیر ہیں. فار ایگزامپل لائک آپ کوئی بھی جنریشنل ویلتھ فیملی امریکہ میں لے لو, یورپ میں لے لو, وہ ان کو سیم رولز اپلائی ہی نہیں کر رہے, بیکاز انہوں نے اپنے انسولیشن میکینزمز بنائے ہوئے تھرو منی, تھرو بلڈ, رائٹ, تھرو میرجز. رائٹ. ہم نے دیکھا وہ پرنس اینڈرو ہے جس کو ایکسکمیونیکیٹ کر دیا جب اس نے فیملی سے باہر شادی کی. پرنسس ڈیانا کے بارے میں مشہور ایک یہ تھیوری ہے کہ کیونکہ وہ فیملی سے باہر شادی کرنا چاہ رہی تھی اس کو اسیسنیٹ کروایا گیا. بٹ لائک اٹس ناٹ ایون جسٹ رائل فیملی, جسٹ اف لائک اگر لیٹس سے تجھے یو ہٹ دا لاٹری, تجھے $1 بلین مل جاتا ہے, تیرا پہلا انسٹنکٹ ہوگا اپنی ساری فیملی کو ایڈجسٹ کر. یہ تیرا انسٹنکٹ ہوگا, باپ, تایا, چاچا, ماما, بہن, جو بھی بہن کی سسرال, تیری جان شادی, ان کو ایڈجسٹ کر. رائٹ, بیکاز تو اپنے آگے پیچھے ایک کنبا, ایک انسولیشن کھڑا کر, ایک قبیلہ کھڑا کر رہا ہے. ٹھیک ہے,
خیر پاکستان میں تو یہ گورنمنٹ لیول پہ بھی ہو جاتا ہے, لیکن ان اے پرائیویٹ اینٹی یہ چیز سمجھ آتی ہے. ویسٹ میں ایسا نہیں ہے, اور ان کی ایک انکریکٹلی ہم نے چیز اسیوم کی ہے کہ ان کی سکسیس کی وجہ یہ ہے. بالکل ایسے نہیں ہے. راٹ چائلڈس انتہائی ایک نیپو طریقے سے آپریٹ کرتے ہیں. لائک نیپوٹزم کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے, ٹرمپس میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے, کینیڈیز میں کوٹ کوٹ کے بھری ہے, وینڈر بلز میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. آپ کوئی بھی لارج کنگلومریٹ بزنس لے رہے ہیں, مسک, جیف بیزوس اور مارکس, یہ فرسٹ جنریشنل منی ہے. ان کا رزلٹ آپ کو 3-4 جنریشن. ویل آئی مین مسک بھی دیکھا جائے تو بیٹا ہے آف ایک بہت ویلدی ایمرلڈ مائن اونر. بل گیٹس کے والدین بھی جو ہیں وہ اچھے خاصے ویل آف لوگ تھے. بل گیٹس کے والدین کی جو اسٹوریز ہیں جسٹ آؤٹ دیئر, تھوڑی آؤٹ دیئر ہیں. بٹ ایک جنرلی ایک ٹرینڈ آپ کو نظر آتا ہے, بہت کم لوگ ہیں جو آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ بالکل ہی آؤٹ لائرز آئے ہیں. There is no island. I do not see any wealthy person being an island کہ میں ایک انڈیویجول ہوں. لائک امیجیٹلی ایک آؤٹ ریچ پروگرام ہوتا ہے. لیکن جب وہ ٹرینڈز اور نیریٹو پش کرتے ہیں تو وہ عام پاپولیشن کو کہتے ہیں نہیں, آپ سیلف ڈسکوری کی جرنی پہ جائیں, آپ مشرومس کریں, LSD کریں, ایکسپیریمنٹ کریں. لائک کالج کے اندر ایک آفن اسپوکن منترا ہے آل اکراس دا ورلڈ کہ ایکسپیریمنٹ میں جو سیکچولیٹی, اس کا کیا مطلب ہے؟ لائک what is the purpose of it? I went to college for an education. Have you noticed کہ like once people found out کہ college degrees useless ہوتی ہیں, right? Probably I would say mid-2000s in the US. When they realized کہ 67% we're studying, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے financially. We're not going to do those jobs. They started selling this idea college کا experience is necessary for your growth. Growth into what? Into Gen Z? I don't think it's necessary. Like اگر ہمارے ideas اس level of retardation پہ جا سکتے ہیں کہ ہم کوشچن کرنا شروع کر دیں کہ جو میری باڈی اپینڈیجز ہیں کیا یہ مجھے ایک جنس میں ڈالتے ہیں یا نہیں, ادھر نہیں جانا بھائی. یہ وہ لاجک ہے اس کی ابھی نہیں ضرورت, آپ کو ایٹ اینی پوائنٹ ضرورت نہیں ہوگی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم آپ کو اس گیم میں گھمائی رکھیں سیلف کی, تو آپ کبھی بھی لارج اسکیل یا جس کو ہم اجتماعی کہتے ہیں نہیں سوچو گے. ریپبلکن اور ڈیموکریٹک پارٹی لوگوں کو ریپرزینٹ نہیں کرتی, کارپوریٹ انٹرسٹ کو کرتی ہیں. تو بیسکلی یو کین امیجن کمپنی ایکس اور کمپنی وائی آپس میں لڑ رہی ہیں, لیکن لوگ سیلف میں اتنے کھبے ہوئے ہیں کہ ایک سیلف کا ایشو ریپبلکنس لیتے ہیں اور ایک سیلف کا ایشو ڈیموکریٹس لیتے ہیں. ریپبلکنس نے لیا ابورشن, ٹھیک ہے, فارگیٹ اباؤٹ دا فیکٹ کہ ریپبلکنس ملینز آف امریکنس کو ہیلتھ کیئر ڈینائی کرتے ہیں جو مر جاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ بیبی کی لائف بچانا بہت ضروری ہے. آن دی ادر ہینڈ ریپبلکنس لیں گے سیلف, سیکس اینڈ جینڈر, وہ کہیں گے یار لیس دین 1% جو ٹرانس لوگ ہیں ان کے رائٹس سارٹ آف سپر سیڈ آل دا گیٹوائزڈ کالونیز ہم نے خود کریٹ کی تھی انڈر بل کلنٹن پولیسنگ میکنزم. اچھا, اینڈ انٹرسٹنگ چیز ہے کہ یہ دونوں جو ہیں دے ول بی فار نیو لبرل اکنامکس, لبرل انٹرونشن دوسری کنٹریز میں, دونوں وہی پالیسی ہوگی. اسرائیل کی طرف دونوں کی سیم پالیسی ہوگی. یہ مدعے انہوں نے مگر پکڑ لیے ہیں کہ اس کے اوپر ہم بحث کریں, بیکاز انہوں نے اپنی پاپولیشن کو گمراہ کرنا ہے. واقعی بزنس ایز یوزول ہے. کوک بردرز دونوں کو پیسے دیتے ہیں, ٹھیک ہے, لارج کیمیکل بردرز ہیں, ٹوئنز ہیں, آپ لوگ پڑھیں ان کے بارے میں, انسین اسٹوری ہے ان کی. تو پاکستان میں بھی یہ بات سچ ہے, حق کی آواز سب کو اٹھانی چاہیے, لیکن حق کی آواز اٹھانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کو بات کرنے کا طریقہ ہے, آرگیومنٹ فارم کرنے کا طریقہ ہے. انڈر کانفیڈنس اسٹٹر کرنا, پبلکلی اپنی بات نہ کرنا, یہ سارے پرابلمز ہیں جو آپ سالو کر سکتے ہیں. کوشش کریں کہ آپ وہ پروگرامس خریدیں جو آپ کی پرسنل اسکلس امپروو کریں. لارج پبلک گیدرنگز ہو, انٹیمیٹ ریلیشن شپس ہوں, یا پھر ورک پلیس انوائرمنٹ ہو. پبلک اسپیکنگ کورسز آپ کا ہر جگہ ہیلپ کر سکتے ہیں. ہمارا پبلک اسپیکنگ کا کورس خریدیں. تو جب بھی ہمارا پبلک اسپیکنگ کا کورس خریدتے ہیں ایک تو آپ کی ہماری انٹریکشن ہوتی ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ ہمارے چینل اور ہمارے کام کو سپورٹ کرتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ اس وقت سلمان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ نیا فون خریدیں. تو پلیز کائنڈلی آپ سارے ہمارے کورس کو ضرور لیں, اور پبلک اسپیکنگ کلاس میں آپ سب کو ملنا چاہتا ہوں. تھینک یو. انڈیا کی ایک مووی میں دیکھ رہا تھا, اور مووی کا نام تھا تھینک یو فار کمنگ, اینڈ لائک جسٹ ابسرڈ مووی تھی, ٹھیک ہے, بٹ وہ مووی تھی جو 2000s میں امریکہ میں بنتی تھی, اباؤٹ اے سنگل وومن ڈسکورنگ ہر سیلف. اور وہ 32 سال کی ہے, وہ سنگل ہے, وہ شادی نہیں کرے گی, اس کو شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بیسکلی آپ کس طرح فیملی اسٹرکچر کو توڑیں, لائک لو لباب. کچھ جوکس بیچ میں فنی تھے, ٹھیک ہے, اوورٹلی سیکچوئل تھی, لائک اوورٹلی, لائک بالی ووڈ سنیما کی جو بیوٹی تھی, آئی تھنک دے فارگاٹ, رائٹ. دے بیسکلی سیڈ کہ جو ہماری کور ایسنس ہے اس کو ہم ختم کر کے ویل آؤٹ ڈو ہالی ووڈ اور یورپ. دا پرابلم از دیٹ یو کانٹ.
आपकी जो quality थी that got you the ball would have gotten you over the finish line, which were the songs, the medleys, the larger than life stories. Once you get cute into stories. cute stories, that's the majority of it. Unless you go into the grit like Gangs of Wasseypur, या फिर Mirzapur or Sacred Games, those are different. But वो भी बड़ी modern examples But हैं they're different, right? नहीं 90s में भी exist करती थी उनकी, like जो Tamil cinema था भरा भरा इस चीज़ से. जो ये मॉडर्न रोम कॉम्स आप बना रहे हैं, ये फॉर्मूलाइक इन नेचर, ये प्रोपेगेंडा टूल्स होते हैं. दे आर द बेस्ट प्रोपेगेंडा टूल्स. ठीक है, वे यू नॉर्मलाइज थिंग्स जो आपके कल्चर में नॉर्मल नहीं होती. राइट, सो दिस बेसिकली टोल्ड एवरी यंग इंडियन गर्ल दैट experiment as much as you can sexually, be with as many people as you can, lie to somebody to get engaged with them to fill a void, but later on break that engagement because you realize that no man can fill the void inside you, and then proceed to live your life, and that is the happily ever after. And it was presented like a fairy tale. Now the problem is that given the internet access, we can no longer hide behind the, oh ye PG hai movie hai, ye is bullshit. A 6-year-old can watch anything on the internet. That's just how it works. हम में से किसी के पास Netflix की सब्सक्रिप्शन नहीं है और हम सारे shows देखते हैं. Like it's so easy. Yeah. And if you're like a 15-16-year-old, you have access. So this idea of parental guidance, all that stuff, and given that your mobile has internet, any place you go has internet, like fast internet, it is impossible for a parent to even guide the children unless they go draconian and just say you can't have a phone, you can't have a laptop, you just have to use a desktop mere samne, which I think eventually what people will have to do. Probably, but yeah. Majority population has access to it, or have friends that have access to it, or has net cafes that have access to it. So they consume this stuff and they become confused. Like we grew up watching Friends, right? So let's just look at what Friends normalized. Homosexuality, by Ross's wife being gay, intermingling between a group of friends, hanging out every day as a core group of friends. I'm not saying there's a problem with these ideas. What I'm trying to explain is how propaganda is done, right? People should be able to decide what ideas are okay for them or not. You can do whatever you want in your personal life. Right. But when you allow media to influence how you think, that means कि freedom of choice खत्म हो गई है. Right? It's not like हमने observe की great benefits of this individual lifestyle that only came about in America maybe in the, I would say, 80s. Right? Yeah, maybe 60s onwards आप कह सकते हो. Like the spread started 80s में and 90s में they just took over. Right? और उसका रिजल्ट हम अब देख रहे हैं. A fractured, segmented society. Like, it's not the best thing to do. Right, but उसकी presentation जो थी वो इतनी glamorized और इतनी उसको ब्यूटिफाई करके दिखाया गया था. Because देख essentially वो आपको बेच क्या रहे हैं. They're selling you this idea कि आप फ्री हो और इंडिविजुअल लिबर्टीज हैं आपकी और आप जो मर्जी चाहो कर सकते हो. Look at this way. 80s is the cocaine peak in America. Yeah. The 70s is filled with movies glorifying cocaine. Yes. Scarface, any mobster movie made at that time, any border immigration movie, उसमें tinges दिए हैं. You can argue that it's a reflection of society, which it is. Immigrants are moving in, drug cartels are moving in, people are buying this, doing this, Hollywood भरा हुआ है इस चीज़ से. But to glorify and represent on cinema, right? What does that do for the average mind? They want to try it. It's an addictive substance. The same is true for Wall Street. The same is true for sex and gender. The same is true for any idea that a corporate interest wants to introduce. So weed is now legal. Yeah. पूरी जंग weed पे शुरू हुई थी. Yeah. वो जो था जस्ट से नो स्लोगन रोनाल्ड रेगन और उसकी बीवी का. Yeah, जो वॉर ऑन ड्रग्स उसके बाद. स्पॉट बेसिकली कि वीड पे एक वॉर ऑन ड्रग्स है. कोकेन तो एक बाद में चीज़ आई थी इनके रेडार के ऊपर. Yeah. Post like the Colombian connection and all that stuff. Now it's perfectly legal because corporate interests ने finally decide किया कि you know what, there's billions of dollars to make. Netherlands में उन्होंने cocaine भी legalize कर दी. I'm pretty sure in the next 10 to 15 years, all Class A hard recreational drugs will be legal in America. Because इससे बेहतर क्या हो सकता है. पहले वो आपको सिर्फ शराब से टोन करते थे और जिना से. अब वो कोकेन, चर्स, हेरोइन, एम्फेटामीन, खैर एम्फेटामीन प्रॉब्लम तो है ऑलरेडी अमेरिका में थ्रू बिग फार्मा, वो कर देंगे.
یہ پاکستان میں ہو رہا ہے. پاکستان میں چرس کو لیگلائز کرنے کی ایکچوئل ڈسکشن ہوئی ہے سینٹ میں. یس, ٹھیک ہے, یاد ہے مجھے وہ کلپ. کہ ہم کس طرح سبڈیو کریں پاپولیشن کو. شراب آلریڈی پاکستان میں عام ہے بیکاز آف دا لائسنسنگ سسٹم دیٹ یو ہیو. یس, ٹھیک, تو اینی بڈی کین گیٹ اٹ. کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. آپ کسی چھوٹے شہر میں, بڑے شہر میں شراب آپ کو مل جائے گی. سو دس از ہاؤ وہ آپ کو پش کرتے ہیں ان اے پرٹیکولر ڈائریکشن. اچھا, لوگوں کا یہ بلیف ہوتا ہے کہ ایک لارج اسکیل ایجنڈا کے تحت موسٹ یہ چیزیں آپریٹ ہو رہی تھیں. ایسے نہیں ہے. فائنینشیل گین ہے. جتنے پروڈکٹس آپ کو بیچے جا سکیں, جتنے ڈفرینٹ پیکیجز میں بیچے جا سکیں, آپ کو ایڈوانٹیج ہوتا ہے. مگر کرونا کے دوران ایک چیز تو واضح ہو گئی تھی کہ پیپل ول اسپینڈ منی ویدر دیر میکنگ منی اور ناٹ. اور گھروں سے بیٹھ کے ہر چیز آرڈر ہو سکتی ہے. دی اماؤنٹ آف آؤٹ پٹ دیٹ ریٹیل اسٹورز اینڈ آن لائن سرورز ہیو ٹو ڈو ناؤ از انسین. پاکستان میں آئی بلیو کہ پوسٹ ڈیورنگ کرونا اینڈ پوسٹ ایوری بڈی وینٹ آن دی انٹرنیٹ. یہ جو پوڈ کاسٹ بوم ہے, ایوری تھنگ, پیپل بیکیم فورسڈ ٹو بیکم انٹرنیٹ سیوی. لائک ہمارے ماں باپ پری کرونا couldn't operate anything. Post corona they operate everything because you had nothing to do all day. مجبوری بن گئی تھی. Once you have that many people programmed into the system, now you can sell them anything you want. Step by step یہ چیز ہوتی ہے. آج اگر آپ دیکھو, someone showed me some videos in universities and stuff, they were celebrating cultural day and chor police day and I don't like many of these things. And it was basically just like, and like there were so many of those things. I was like if you had like one dress up party a year, you could make a case for it, but it's happening every 2 weeks. That's just insane. Yeah, I mean آپ یونیورسٹی کے بچوں کو اقتدار دے دو کہ اچھا اب آپ نے پارٹیز پلان کرنی ہے تو let's not like میں پارٹی کے اس کو like وہ کنوٹیشن نہیں دینا چاہے وہ جو وہاں نفیریس ہو رہا تھا, but it's like as a school festival, like a school event. Okay. ٹھیک ہے, and universities organize کراتی ہیں concerts rappers کے جہاں پہ ینگ لڑکے. تو the idea is کہ آپ کر کیا رہے ہیں, what are you doing? like آپ کوئی بھی ایکشن کرتے ہیں اس کے پیچھے کوئی انٹینٹ ہوتی ہے, کچھ ہم نے کریٹ کرنا ہے, معاشرے کو مولڈ کرنا ہے یا ایجوکیٹ کرنا ہے. آئی ایم ناٹ سیئنگ سب کو مدرسوں میں ڈال دیں یا آپ سب کو ٹی وی بند کر دیں, بٹ آئی ایم سیئنگ کہ کیا ہم ایون اویئر ہیں اپنے ایکشنس کے. کیونکہ مجھے کبھی کبھار لگتا ہے کہ ہماری قوم سوچتی نہیں ہے, بس ممک کرتی ہے جس طرح انڈیا کر رہا ہے. آئی ڈونٹ تھنک ان کی ایوریج پاپولیشن سوچ رہی ہے, وہ ممک کر رہے ہیں. نہیں, بیکاز آئی ریممبر جب ہم ایون اگر تو ہمارا بچپنا یاد کر تو ایک بہت بڑا اس ٹائم امریکہ کے اندر ویو چلا ہوا تھا اینٹی سینسرشپ کا, کہ جو ریپبلکنس تھے وہ آرگیو کرتے تھے کہ یار یہ میوزک میں گالیاں ہوتی ہیں. اس ٹائم AMAN ویڈیو گیمز, میوزک, پورنوگرافی کی بہت بات ہوتی تھی اور ہمیشہ جو ایک اس کو ریٹورٹ دی جاتی تھی میڈیا میں, اور اوبیسلی میڈیا میں وہی نیریٹو پش ہوتا تھا کیونکہ ان کے فیور میں چیز تھی کہ یہ کتنی اسٹوپڈ بات ہے, اس طرح بچہ ویڈیو گیمز کھیلنے سے وائلنٹ تو نہیں ہو جائے گا, یا میوزک سننے سے وہ لوگوں کو کٹنا بھی شروع کر دے گا. کب ہوا تھا میں بگ ٹبیکو پیسے دے کہ سائنٹسٹ کو کہتا تھا کہ ٹبیکو ہارمفل نہیں ہے تاکہ ہم اشتہار چلا سکیں. یس, جب وہ ٹور ڈے فرانس کے سائیکلسٹ کو وہ سگریٹ دیا کرتے تھے تاکہ ان کی لنگس کھل جائیں بیچ میں. سو دی آئیڈیا ہے کہ اگر ریکارڈ لیبلز اون کرتے ہیں MTV کو, ٹھیک ہے, اور MTV وہ گانے چلا رہا ہے جو وہ بنا رہے ہیں, اور پھر MTV ایکسپرٹس بلایا گیا تھا کہ بچوں کو فرق نہیں پڑتا کہ وہ یہ گالیاں یا وائلنس سنتے ہیں. لائک جج جوری ایگزیکیوشن آپ خود ہی ہیں. بٹ دا پوائنٹ بینگ کہ وہ چیز ایون اگر آئی ڈونٹ نو اباؤٹ یو بٹ میرے اندر بھی یہ انٹرنلائز تھا کہ ہاں یار یہ تو اسٹوپڈ سی چیز ہے. اٹ واز اونلی ناؤ اپنے یعنی کہ اولڈر ایج میں when I see کہ اچھا اور کانشیسلی آپ سوچتے ہو کہ اچھا اب لمز کے اندر جو بچے ہیں وہ سارے کیا سن رہے ہیں, وہ ڈریک. Eminem came out, تمہاری عمر کیا تھی, لائک جو اس کی گانے تھی had that like exceptionally vulgar song drip in it. You must have been like 13, 12. نہیں, میں اس سے بھی چھوٹا تھا. I was 13, 12, so you must have been 10. میں 10 سال کا ہوں گا. So they're hitting you and me. They don't care if 22-year-olds are listening. Yeah. The entire industry wants you to get in on it because Eminem کی اگلی ورژن آئے گی, NWA کا اگلا ورژن آئے گا, say Snoop Dogg کا اگلا ورژن آئے گا. They have to prime you for it. Right. ٹھیک ہے. اسی طرح موویز ہیں, like I remember watching Hollywood movies in the 90s. I remember watching Bollywood movies in the 90s. Hollywood movies weren't that vulgar even. Like they slowly got you. Like as a child, if there was somebody kissing scene, we would all look away. Yeah. Right now, the situation is that unqareeb Pakistani movies mein hoga. It's very close. Like we're on, it's almost like you can see it happening,
یا ایک ٹیسٹ رن ہوا تھا ابھی ریسنٹلی. So the idea is کہ and I think a lot of these actresses and actors have gone into internet platforms and worked for other companies abroad and they've done those scenes. There are, we won't name anybody, but I'm saying that it has happened. So ایک normalization set in کر رہی ہے and the argument they use معاشرے میں ہوتا ہے okay rape بھی ہوتا ہے, so what do we do, normalize it? نہیں وہ تو غلط ہے, کسی حقوق مار رہے ہیں, تو جو آپ پورے معاشرے کو مار رہے ہیں وہ قتل نہیں ہے. دی آئیڈیا ہے کہ کچھ چیزوں کو ہم نے کرائم کنسیڈر کرنا چھوڑ دیا ہے. ڈیگریڈیشن آف مورل ویلیوز آج کی ڈے اینڈ ایج میں کرائم نہیں ہے. 60s 70s 80s میں 90s میں یہ پرابلم تھی, رائٹ. ٹھیک ہے. اچھا فنلی انف بائی دا وے, اس ڈیگریڈیشن آف موریلٹی کی وجہ سے موریلٹی ڈسپیئر نہیں کرتی, نئے مورل ڈیمی گاڈس کھڑے ہوتے ہیں جو آپ کو نئی قسم کی موریلٹی بناتے ہیں. کلٹ فارمیشنز ہوتی ہیں. یہ سارے لوگ پٹتے ہیں نا کہ جی فلاں بندہ کلٹ لیڈر ہے, فلاں بندہ کلٹ چلا رہا ہے, یہ کیسے کر رہے ہیں؟ کلیکٹیو مورل کانشس ہم نے تباہ کیا. انسان موریلٹی سیکھ کرتا ہے. پروپیگنڈا ٹولز جو آپ نے استعمال کی بگ کارپوریشن کے, ان کے خلاف بات کرنا اتنا مشکل نہیں ہے, بہت آسان ہے ان کی فیلسیز دکھانا. پہلے چھوٹے چھوٹے ڈیمی گاڈس کھڑے کر لیے. ہینس انٹرنیٹ اسٹارز, رائٹ. لائک پری انٹرنیٹ یو کوڈنٹ بریک انٹو ہالی ووڈ, بالی ووڈ, لالی ووڈ سے. پوسٹ انٹرنیٹ ہالی ووڈ, بالی ووڈ, لالی ووڈ ڈونٹ میٹر. If you are a viral internet star, like that girl جس نے کہا تھا یہ سلمان ہوتا ہے کیا, like what was the line she said? ہاں یہ ہم میں, یہ ہماری گاڑی, یہ پارٹی ہو رہی ہے. She's in movies now. Right. She's a viral internet star in movies. She's also فوجی کی بیٹی, although I think her virality is why she's in movies, not that کہ وہ فوجی کی بیٹی ہے. Maybe شاید گرین ٹی وی شی پہ کرا دیا ڈرامہ, but the reason is کہ وہ وائرل انٹرنیٹ اسٹار ہے. اب ہر بندے کے ہاتھ میں فون ہے, ہر بندہ کچھ بھی اگر ریکارڈ کر لگا سکتا ہے, اور مورل کانشیس ایگزسٹ نہیں کرتا تو آل آف اے سڈن ٹولیوں میں ان کو فالوئنگ مل جاتی ہے. رائٹ. اس بات کے اوپر گائز پلیز سبسکرائب, لائک دا چینل, ہمارا سبسکرپشن اور کورسز خریدا کریں. ہاں ہم کلٹ نہیں ہیں. اٹس آلسو دی آئیڈیا, اٹس ناٹ جسٹ کہ مورل ڈکے ہوا ہے بیکاز لوگ ہالی ووڈ بہت زیادہ دیکھ رہے تھے. اٹس مور سو آلسو دا فیکٹ کہ ہالی ووڈ سے ایک بہت کنسرٹیڈ ایفرٹ تھا ٹو پش دس آئیڈیا جو امریکہ میں سنس دا 60s بہت پاپولر ہے, آف انڈیویجول فریڈمز اور لبرٹی. یہ سب سے سپریم ویلیو ہے جو آپ نے ہولڈ کرنی ہے. گوئنگ بیک ٹو لائک وٹ یو سیڈ کہ آپ جب اپنی موریلٹی کسی آبجیکٹیو سورس سے, ایک ڈیوائن سورس سے نہیں کر رہے, تو چلو ٹھیک ہے. اب سب سے امپورٹنٹ چیز انسان ہے, انڈیویجول ہے, آپ کے لبرٹیز اور فریڈمز جو ہیں ان پہ کوئی انکروچ نہ کرے. اسپیشلی اف یو گیٹ ٹو ڈیفائن واٹ دے آر ایوری 10 years. یس, اینڈ اب چونکہ کوئی آبجیکٹیو سورس نہیں ہے تو اچھا اب ہم سب نے فگر آؤٹ کرنا ہے کہ واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ. سو لیٹس لک ایٹ اٹ کیجولی ان دس فگرنگ آؤٹ پروسیس. کتنے لوگ مرے ہیں؟ صاحب کو کہتا ہے کہ کرسچن اسپریڈ بہت بروٹل تھا, مسلم اسپریڈ بہت بروٹل تھا. سے کرسچن اسپریڈ لائک اباؤٹ 2000 years, رائٹ. مسلم اسپریڈ 1500 years, پوسٹ ماڈرن سیکولر اسپریڈ 200 years. نمبرز کمپیئر کر لیتے ہیں. چلیں پھر آپ بحث کریں گے کہ ٹولز بہت چینج ہو گئے تھے, فریکوینسی آف وار کر لیتے ہیں, فریکوینسی آف پیس کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. بیکاز جب آپ نے لوگوں کے اندر سے ایک ڈیوائن مورل ویلیو نکال دی تو پھر کوئی بھی بندہ کسی بھی کھڑے ہوئے کہہ سکتا کہ میں تمہاری موریلٹی کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. انہوں نے اس کا پھر اب انورس نکالا, اس کا اپوزٹ نکالا کہ کیونکہ ہر کوئی کسی کو ایکسیپٹ نہیں کرتا لہٰذا ہر کوئی کسی کو ایکسیپٹ کر لے. Because we're also different, let's just accept each other. That is impossible. Yeah. Right? Immediately, and this is why جب ہم biology deny کرتے ہیں, it's a problem. If somebody walks in this room 6'10", 250 pounds, jacked, and is looking aggressive, ہم تینوں high alert پہ ہوں گے immediately. We won't have to think about it. Instinctively we'll be on high alert. If a 4'11" young girl walks in like 50 pounds, ہم ریئلائز بھی نہیں کریں گے کمرے میں آیا ہے. ہاؤ ول یو میٹیگیٹ دس بیسک ڈفرینس؟ ہاؤ ول یو میٹیگیٹ دا فیکٹ کہ رات کے اندھیرے میں اے گرل از واکنگ ڈاؤن دا اسٹریٹ, اے گائے از واکنگ ڈاؤن دا اسٹریٹ, اور 4 بندے ہیوج سائز میں آگے سے چل کے آ رہے ہیں ود نو ایول انٹینشن. یو کانٹ سی دیئر فیسز. نیچرل انسٹنکٹس, اینڈ دس از ویئر ڈرگس کم ان, دس از ویئر فوڈ کمز ان, دس از ویئر دا پروڈکٹس دیٹ دے سیل یو کم ان. از ٹو ڈی ہیومنائز یو. سو اگر انسان ہونا ہے ٹو ہیو بیس انسٹنکٹس,
to have, like, the only commonality between all humans is they have similar base instincts, right? Which makes them human. So اگر ان کو ہم خوراک دے کے, ان کو شراب دے کے, منشیات دے کے, ان کی ڈوپامین لیولز کو کنٹینیوسلی فرائی کر کے اگر ہم ان کو بس جیلی بنا دیں جو مولڈ ہو سکتی ہے, تو پھر تو کارپوریٹ ویٹ ڈریم ہے, رائٹ. اور ہم اس کے اتنے قریب پہنچ گئے ہیں کہ لائک فلسطین میں ایک بہت ظلم اور بربریت نافذ ہوئی ہے, اس کے خلاف ایک بائیکاٹ موومنٹ چلا رہی ہے. لوگ بائیکاٹ موومنٹ میں اس لیے شامل نہیں ہو رہے کہ ان کی گریٹ فلسافیکل ریزننگ ہے. نان سینس. دے کانٹ فزیکلی لیو وداؤٹ اٹ. دیٹس ہاؤ دی سبسٹنسز ورک. دے آر ایڈکٹیو. تو لائک امریکہ میں اسموکنگ, الکوہول اینڈ ریکلیس ڈرائیونگ kills less people than diabetes. Right? تو the great sugar war تو نہیں ہو رہی امریکہ میں. نہیں ہو رہی. Like sugar cereals can still brand themselves. بچوں کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں. Because ان کا corporate interest ہے. آپ پاکستان میں دیکھیں, who do you think جو یہ ڈرامے بنتے ہیں majority کون یہ دیکھ رہا ہے؟ خواتین. Specifically I would say lower income brackets میں ہوتے ہیں. So you're taking high income bracket problems in most of these dramas, especially the way they're set, showing them to low income bracket individuals that are normally working in such houses or generally working in the fields of the family, and you're telling them کہ یہ new way of morality. Who are you targeting with this morality? Because elite تو آپ نے capture کر لی ہے with your moral values. وہ تو self میں جی رہے ہیں. Elite ہمیشہ self میں جیتی ہے because they have the money to. Their kids can experiment financially. But now all of a sudden people who can't experiment, you're asking them to experiment. What's going to happen? Fractured society. Like پاکستان میں ایک غریب گھر اس لیے آپریٹ کر پاتا ہے above the poverty line کہ 7, 8, 10 افراد اکٹھے ہو کے آپریٹ کراتے ہیں. رائٹ. اس کی میں ویسے اگر ایک خطرناک مثال دوں تو ریسنٹلی جو کریک ڈاؤنز ہوئے ہیں ایک نیملیس جماعت کے خلاف, پی ٹی آئی, اس جماعت کا نام نہیں لیں گے, پی ٹی آئی, عمران خان, آئی مین قیدی نمبر 804, عمران خان. جو کریک ڈاؤن ہوا ہے پی ٹی آئی کے خلاف, ابھی تک آپ دیکھتے ہو کہ ریزسٹنس جو ہے, یا ایک ایک ایریا جہاں پہ ابھی بھی تھوڑا اسٹیٹ گھبراتی ہے جانے سے یا چھیڑنے سے, وہ وہی علاقہ ہے جہاں پہ ٹرائبل افیلیشنز ابھی تک بہت ڈیپ ہیں, اور وہ لوگ ایک دم سے یکجا ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں. 2 علاقے ہیں جہاں پہ اسٹیٹ نہیں جاتی. یس. جہاں پہ ڈیولپمنٹ بھی کم ہے, ایجوکیشن بھی کم ہے, پیسے بھی کم ہے, لیونگ کنڈیشن اچھی نہیں ہے جنرل, لیکن وہاں پہ کیا ہے, ٹرائبل افیلیشنز ہیں. اینڈ سب سے کم آپ سب سے میوٹڈ رسپانس جو لگتا ہے کہ ایک دم سے ان لوگوں کی کمر ٹوٹ گئی ہے, وہ مجھے لاہور میں نظر آیا ہے. ٹھیک ہے, یعنی میں اس دن کراچی میں نظر آتا ہے. جب کال دی گئی تھی تو میں لبرٹی کے پاس سے گزر رہا تھا. آئی نو تیرا گروپ میں میسج آتا ہے دفتر کے بعد. تو میں نے آن دا وے ٹو یور ہاؤس رستے میں لبرٹی اور بالکل خاموشی, سناٹا. پولیس والے بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے پہلے کنٹینر لگائے, انہوں نے پھر کنٹینر بھی ہٹا دیا کہ اچھا یار اس کے اندر کرایہ پڑتا ہے, لیکن کرایہ کیوں نہیں, کوئی نکل نہیں رہا, کوئی سی نہیں. تو لائک وہی بات کہ لاہور اسپیشلی جو سٹی سینٹرز ہیں اس میں آپ دیکھتے ہو کہ اتنی آلریڈی مارجنائزیشن اور فریکچرڈ سوسائٹی بن چکی ہے. یعنی آپ میجورٹی یہاں پہ جو محلے ہیں وہاں پہ لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ ساتھ والے گھر میں اب کون رہا ہے. شیر افضل مروت کا جو کالنگ کارڈ ہے کہ میں ایک کال دوں گا تو میرا قبیلہ اکٹھا ہو جائے گا, 20,000 لوگ آ جائیں گے, میں قبیلے کا سردار ہوں. ٹھیک ہے, اب وہ سردار اپوائنٹ ہوا ہے, اس کو لوگوں نے ایلڈرز نے الیکٹ کیا ہے, ایک ریلیٹیولی انتخاباتی پروسیجر کے تھرو وہ ہوتا ہے. اب وہ 20,000 لوگوں کو اگر کال دیتا ہے تو وہ سڑک پہ آ جاتے ہیں. یہ ایکچوئل نیگوشیٹنگ پاور ہے, ایز اپوز ٹو میں اپنے گھر بیٹھ کے ڈیسائڈ کرتا ہوں کہ آج سے شروع ہے جی پروٹیسٹ, میں لبرٹی چوک جا رہا ہوں. کیا کر لو گیا, کچھ بھی نہیں. اگر آپ پنجاب کا فیلئر دیکھو پی ٹی آئی کا, وہ یہی ہے کہ لیڈرز نہیں تھے گیلونائز کرنے کے لیے. رائٹ. پرابلم ہے اس کہ لیڈرشپ کو اٹھا کے جیل میں کرنا آسان ہے. کے پی کے میں اب لیڈرشپ اٹھا لیں گے تو قبائلی لیڈرشپ آگے آ جائے گی, ان کو اٹھا لیں گے سیکنڈ ہینڈ کمانڈ آ جائے گی. ایک کنٹینیوس سسٹم اور میکینزم ہے. اگر آپ ساؤتھ پنجاب میں بھی جائیں
تو وہاں بھی یہ سسٹم ہے. آپ گاؤں ٹو گاؤں چلے جائیں, فوراً اکٹھے ہو جاتے ہیں کسی مسئلے مسائل پہ. اس کے اپنے سیٹ آف پرابلمز ہوتے ہیں, پر وہ میٹیگیٹ ہو سکتے ہیں. لیکن جو ہم کرنٹ اسٹیٹ میں رہ رہے ہیں, یہ آئیڈیل سرکمسٹانس ہے نیو ایج کنٹریز کے لیے اپنی پاپولیشن کو کنٹرول کرنے کا. پہلے تو مونوپلی آف وائلنس کریٹ کرو, جو نیشن اسٹیٹ کا کانسیپٹ تھا. نیشن اسٹیٹ اور جو اس کی سوورینٹی ہے, سوورینٹی کا مطلب یہ تھا کہ سم ون ہیز مونوپلی آف وائلنس اوور اے ریجن. جب یہ آئیڈیا انفورس ہو گیا تو اب ڈی ویپنائز کرنا ہے. اس ڈی ویپنائزیشن پروسیس میں آپ کو ایونچولی انڈیویجول آئلینڈس بنانے ہیں. یہ الٹیمیٹ ہے. اب آج امریکہ میں بھی جو اسٹیٹس ٹربل دیتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ ریلیٹیولی قبائلی اسٹیٹس. پھر کیا کیا جاتا ہے کہ میڈیا میں ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے, ان کو ریٹارڈیڈ کہا جاتا ہے, بیکورڈ کہا جاتا ہے, اور پھر باقاعدہ ان کو ڈیفنڈ کیا جاتا ہے. وہاں پہ ڈرگس ایپیڈیمکس کریٹ کیے جاتے ہیں. یہ امریکن ہسٹری میں ہوتا رہا. مثلاً کہ ہم سب کو یاد ہے ٹسکجی ایکسپیریمنٹس, جہاں پہ افریقن امریکن کمیونٹی کو 1930s میں باقاعدہ سفلس دے کے 30 ایئر ایکسپیریمنٹ میں ڈالا گیا, کیونکہ وہ مارجنلائز کمیونٹی تھی. تو یعنی کہ جو نازی جرمنی نے ورلڈ وار 2 میں کیا کہ انہوں نے انسانوں پہ ایکسپیریمنٹ کیا, امریکہ نے بھی یہ کیا تھا. ٹھیک ہے, اپنی سٹیزنری پہ کیا تھا, کچھ وہ ڈفرینٹ تھے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ 70 سال آپ کو ہوئے ہیں یہ سوچتے ہوئے کہ افریقن امریکنس کے حقوق ہیں, اور 1400 سال سے اسلام کہہ رہا ہے تو آپ صحیح ہیں ہم غلط ہیں. آئی تھنک بنیادی طور پہ, اور ادھر تھوڑا سا ایک میں اسٹیٹ پروپیگنڈا ٹائپ بات کروں گا, اگر آپ نے ویسٹرن کلچر کو تسلیم کرنا ہے تو علیہ اعلان کر لیں, ہمیں پتہ ہو کہ جی ہم یہ ہیں, ہماری ثقافت یہ ہے. یا اگر آپ نے اپنا کلچر بنانا ہے تو پھر کوئی نیشنل یونٹی پروجیکٹ کرے. یار واٹ ڈز اٹ مین ٹو بی پاکستانی, اس کا مطلب مقصد کیا ہے؟ ہم تو ڈائریکٹلی کہتے ہیں امت, بکاز وہ تو ایک نیریٹو اویلیبل ہے, 1400 سال کی اس کی تاریخ ہے, مختلف لوگوں نے مختلف ٹائم پہ اٹیمپٹ کیا, اس کا ایک روڈ میپ اویلیبل ہے, اس کے گورنمنٹ سسٹمز اویلیبل تھے. لیکن ایک مسلم نیشنل اسٹیٹ کا تو کوئی روڈ میپ نہیں اویلیبل. نیشنل اسٹیٹ کو 150 سال ہوئے. کیا ہم سعودی عربیہ ہیں, کیا ہم UAE ہیں, کیا ہم قطر ہیں, کیا ہم انڈونیشیا ہیں؟ اینڈ پاکستان جہاں تک نیشن اسٹیٹ سے آتی ہیں وہاں پہ بھی بہت ایک یونیک پوزیشن کے اندر ایگزسٹ کرتی ہے کہ کوئی کامن بائنڈنگ گلو نہیں ہے اسلام کے علاوہ جو آپ سب پہ اپلائی کر سکتے ہو. تو جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ ملک اسلام کے نام پہ نہیں بنا, جاگیردار 100 دفعہ جم کے بھی آئے تھے, یہ ملک نہیں بنا سکتے تھے اگر اسلام کا نیریٹو نہ ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے ملک میں جو میس مائگریشن ہوئی وہ اسلام کے نام پہ ہوئی ہے, وہ جاگیر کی زمین بچانے کے لیے نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, جو آپ کی KPK کی پاپولیشن اور بلوچ پاپولیشن جبرن یا کسی طریقے سے یہاں رہی ہے, وہ بھی اسی نیریٹو پہ رہی ہے, وہ کوئی کسی جاگیردار کی زمین بچانے کے لیے نہیں رہی. سو دی آئیڈیا کہ جسٹ جاگیرداروں نے بنایا ہے, قائد اعظم بہت سیکولر, بالکل سیکولر ہوں گے, قائد اعظم نجی طور پہ بہت لبرل ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ ہم بحث کر سکتے ہیں, لیکن یہ کہنا کہ پاکستان اسلام پہ نام پہ نہیں بنا, یہ نان سینس ہے. بائی دا وے بس ایک تھرو اوے چیز قائد اعظم کی فور سائٹ دکھاتے ہوئے کہ ابھی ریسنٹلی وہاں پہ انڈیا میں وقف کا جو قانون ہے اس پہ کافی ایشو چل رہا ہے. تو ڈو یو نو وقف ان کی انڈین لا میں فارملائز کس نے کیا تھا؟ بگ جی, دا بگ جی ہمسیلف, قائد اعظم. فارورڈ تھنکنگ یار, ویری فارورڈ تھنکنگ. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ آئی تھنک لاٹس آف پیپل ان پاکستان آل اوور دا ورلڈ پوسٹ 55 once they've gone through a lot of phases in life become very 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 smart. It is like آج at 32 ہم بیٹھے کہہ رہے ہیں کہ now we understand کہ 13 سال کی عمر میں M&M کیوں نہیں سننا. At that time تو کوئی بھی کنونس کرے we could not have fathom. اسے کانسیکوینسز ہم آج دیکھ رہے ہیں. ٹھیک, اپارٹمنٹ بلڈنگز لاہور میں فل اپ نہیں ہوتی, اس کی بنیادی وجہ ہے کراچی میں ہو جاتی ہیں. اس کراچی میں پورا پاکستان کا بندہ اکیلے کام کرنے آتا ہے. لاہور میں اس لیے نہیں ہوتی بیکاز لاہور میں لوگ قبائل یا فیملی اسٹرکچر کو پھر بھی پرزرو کر رہے ہیں, جس بھی وے شیپ اور فارم میں کر سکتے ہیں, کوشش کر رہے ہیں. مگر بیکاز لوکل ہے نا سارے, ان کے کوئی نہ کوئی رشتہ دار عزیز ایگزسٹ کرتے ہیں. میں although ایونچولی یہ ہو جائے گا, جس ڈائریکشن میرا خیال ہے جس ڈائریکشن ہم جا رہے ہیں ابھی sort of like it's not going to be easy to reverse it. ایروڈ ہو رہا ہے آہستہ آہستہ. بہت حد تک ہم وہی نہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ آلریڈی ہمیں وہ چیز نظر آ رہی ہے کہ آئی تھنک لاہور کو بنسبت باقی علاقے کنٹرول کرنا بہت ایزی ہے. بیکاز ڈیوائڈ اتنا ہو چکا ہے. I mean ایک تو لاہور خوبصورت ہے, میں اسلام آباد والے نہیں سمجھتے, کراچی والے تو سمجھتے ہیں. لاہور خوبصورت اس طرح ہے کہ امن ہے,
آپ کہیں بھی جائیں لاہور میں نو گو ایریا نہیں ہے. مثلا آج تک کوئی بندہ لاہور آیا ہے نا, اس کو میں نے کبھی نہیں کہا ادھر نہ جائیں, کوئی بھی جا سکتا ہے پورے لاہور شہر میں کسی بھی ٹائم. ٹھیک ہے, ماں سوائے کچھ بالکل گنجان جو علاقے ہیں فیروز پور روڈ پہ آگے جا کے جہاں پہ صرف زمینیں ہیں فصلیں ہیں, وہاں پہ رات کو اگر آپ اندر گلیوں میں چلے جائیں تو شاید واردات ہو جائے. 2-3 گاؤں ہیں چھوٹے, پر آپ فیروز پور روڈ پہ 24 گھنٹے کبھی بھی ٹریول کر لیں, نہر پہ کر لیں, ہم نے 6 سال کر لیں. ایک ایسی سڑک پہ ہم روز ٹریول کرتے تھے جو بالکل ہی سنسان, دور دور تک کوئی نہیں, ساتھ ریلوے ٹریک بھی چل رہا, اور آج تک الحمدللہ کوئی اس طرح کا حادثہ نہیں ہوا. بس 7 سال میں ہم نے ایک واقعہ سنا تھا, وہ بھی یہ تھا کہ کسی سے مسئلہ تھا تو انہوں نے اس کو روک کے کوئی معاملہ کیا تھا. اب آئی ڈونٹ تھنک کراچی میں ایسا وہ تصور کر سکتے ہیں. اور پھر اسلام آباد میں جو اب میں دیکھ کے آیا ہوں تو میرے خیال سے اسلام آباد کی سچویشن لاہور سے بری ہے ان ٹرمز آف سیکورٹی. میرا نہیں خیال اسلام آباد سیف ہے. جسٹ ٹو بی کلیئر, کوئی کامنٹس میں کہنا شروع کر دے گا کہ نہیں برگر بچے لاہور میں بھی ہوتا ہے. یس اوبیسلی کرائم ہوتا ہے لاہور میں بھی, یہ ہے وہ تو ایک ریڈیکولس. آپ بات کریں اسکیل, فریکوینسی اینڈ اسکیل. لائک فار ایگزامپل میں اسلام آباد اب 2 دفعہ گیا ہوں پچھلے 3-4 مہینوں میں. دونوں دفعہ مجھے وارننگز ملی ہیں کہ یہاں پروسٹیوشن بہت زیادہ ہے, وہاں پروسٹیوشن بہت زیادہ ہے. اور یہ لاہور میں کوئی ایسی وارننگ نہیں ہے. پروسٹیوشن ہے لاہور میں, یہ بتا دوں ہے, پر آپ کو کوئی وارن نہیں کرے گا کہ وہاں نہ جانا, وہاں پروسٹیوٹس ہوتی ہیں کہ سڑک پہ کھڑی ہوں گی, رائٹ. یا کراچی طرح کو یہ نہیں کہ موبائل جیب میں کر لو. لائک برو ہمارے جو باہر چاچا سیکورٹی گارڈ ہیں بیچارے مسکین, وہ اپنا موبائل ایسے کان سے لگا کے کبھی ادھر جا رہے ہوتے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہوتے ہیں, اور پستول اس سے بھاری ہے. تو اٹس لائک کوئی چکر ہی نہیں ہے. اور ایک آئی تھنک ایک اور چیز جو لوگ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے, جب آپ لاہور شہر میں آتے ہو نا تو آپ کو ایئرز آف ڈیولپمنٹ نظر آتی ہے. اٹس ناٹ اوور نائٹ. ایئرز آف ڈیولپمنٹ آپ کو نظر آتا ہے کہ جو بھی یہاں حاکم آئے تھے نا وہ کچھ کر کے گئے تھے. مغل دور سے شروع کر لیں, برٹش دور پہ آ جائیں, بیچ میں سکھ کا دور ہے, پھر برٹش دور ہے, پھر پاکستان گورنمنٹ کا دور ہے. وہ کچھ نہ کچھ کرتے تھے. اس کی کچھ کئی وجوہات ہیں, کچھ انفیئر ہیں کہ یار ہم زیادہ ریپرزینٹ ہوئے تھے گورنمنٹ میں, ہم نے زیادہ کام نکلوا لیے. بٹ کراچی اور سندھ پیپلز پارٹی 40 سال سے ریپرزینٹ کر رہی ہے, آپ بھی کر لیتے. یہ ڈفرینس تو ہے. آئی تھنک اس طرح ہم لکی رہے ہیں کہ ہمارے پہ نواز شریف وغیرہ ہوں, پرویز لائی وغیرہ ہوں, انہوں نے لاہور, اب میں یہ اسپیسیفکلی لاہور کی بات کر رہا ہوں, میں بالکل آؤٹ سائڈ آف لاہور کی بات نہیں کر رہا, پنجاب کی لاہور کی بات کر رہا ہوں. یہاں پہ کچھ نہ کچھ ہوتا رہا ہے. اس کے اب کانسیکوینسز ہمیں بھگتنے پڑ رہے ہیں کہ جب آپ ایک جگہ کو ہائپر ڈیولپ کر دیتے ہو تو پھر وہ انفلکس آتا ہے, اور اب ہمارا سسٹم چوک ہوگا. 15 سے 20 سال میں ہم کراچی کی حالت میں ہوں گے, ہمارے سسٹمز نہیں برداشت کر سکتے. اگر یہ روڈا کا پروجیکٹ نہیں بنتا, جو ایکچوئل اس کا پروجیکٹ ہے, ناٹ دا ہاؤسنگ پروجیکٹ, ایکچوئل پروجیکٹ ہے براج کا, پانی کا بہت بڑا ایشو ہے لاہور میں. کراچی جو آپ دیکھ رہے ہیں آج, کراچی ہمیشہ ایسے نہیں تھا. آپ نے انڈیو برڈن ڈالا, ال پلاننگ تھی, واٹر سپلائی نہیں دے پائے. لاہور میں یہ 20-25 سال میں ہوگا. مثلا واٹر ٹیبل آلریڈی 10 فٹ سے جو کامن تھا یہاں پہ 250 فٹ پہ چلا گیا ایوریج. تو آپ کیسے پورا کریں گے؟ اور ابھی بھی لاہور کے اندر جو انفلکس ہو رہا ہے وہ انسین ہے, اور ابھی بھی ہم اور شہر ڈیولپ نہیں کر رہے. ہماری پھر بھی گڈ لک ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپشن کراچی کے پاس نہیں تھا. کراچی کا جو اگلا سب سے قریب ڈیولپڈ شہر تھا وہ حیدرآباد سکھر ہے, فار اوے. ہمارا سب سے جو شہر ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہیز موسٹ فیسلٹیز, وہ قصور و شیخو پور ہیں, ود ان 1 آور ہیں. اب تو ننکانہ بھی ڈیولپ ہو رہا ہے, اور پھر آپ چلے جائیں گجرانوالا جی ٹی روڈ سے پہ تو وہ اب بہت وسیع ہو گئے ہیں. انفیکٹ اگر آپ جی ٹی روڈ پہ چڑھتے ہیں فرام لاہور ٹو اسلام آباد تو آپ کو کوئی اسٹریچ آف لینڈ خالی نہیں ملتا بفور دینا کے بعد ملتا ہے, جب آپ جھیلم اور پہاڑی علاقے میں پہنچتے ہیں. ہر جگہ ڈینس پاپولیشن آتی جا رہی ہے. مین روڈ سے بھی اندر سٹیز بہت ڈیولپ ہو گئی ہیں, اور جو یہ رنگ روڈ کنیکٹیوٹی بن رہی ہے نا, ٹھیک ہے, اس میں آپ کو کریڈٹ دینا پڑے گا نون لیگ کی گورنمنٹ کو, اور اس میں کہوں گا PMLQ کی گورنمنٹ کو, کیونکہ ان کا یہ انیشیل پروجیکٹ تھا. 90s میں ایک بہت اچھا پروجیکٹ تھا نواز شریف کا, وہ فرویشن کو نہیں آ سکا, گورنمنٹ بھی چلی گئی تھی, جو اس کا ٹرین کی خواہش تھی کہ وہ اس میں جائے. دیکھتے ہیں وہ دوبارہ اٹیمپٹ کرتے ہیں کہ نہیں, حالانکہ سی پیک میں تو ہے وہ خیر ایک اور کہانی ہے. Yeah. تو
کرنٹ سے میں اپریشیٹ جو رنگ روڈ اسٹرکچر بن رہا ہے یہ ان سٹیز کو کنیکٹ کر رہا ہے. تو یو کین لیو ان شیخوپورہ, ورک ان لاہور, گو بیک ٹو شیخوپورہ. ٹھیک ہے, کمفرٹیبلی انف. اٹ از ناؤ فیزیبل. یو اے ای, شارجہ سے آپ دبئی یا ابو دھابی کام کرنے آ رہے ہیں, کیونکہ اس کے علاوہ آپشن نہیں ہے شارٹ ٹرم میں. لانگ ٹرم میں تو ہے کہ 4 لاہور شہر ہوں پنجاب میں, 5 لاہور شہر ہوں. انٹرسٹنگلی انف ہمارے ساؤتھ میں ابھی بھی پرابلم ہے. نارتھ آف لاہور بہتر ہے, ساؤتھ آف لاہور از اسٹل اے پرابلم. مثلا کہ جو ساؤتھ موٹر وے بنی ہے اس پہ اگر آپ ٹریول کریں ملتان سے پہلے ڈفرینٹ ایریاز وزٹ کریں تو وہاں پہ ایشو ہے. بہاولپور میں ایشو ہے, پاپولیشن کی ایک ڈینس آبادی ہے وہاں پہ, تو دیر از اسٹل نیڈ فار ڈیولپمنٹ اوور دیر. بٹ میرا خیال ہے کہ وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کرنٹ سسٹم میں. کرنٹ سسٹم ڈکٹیٹ کرتا ہے کہ آپ کے جو جولز آف دا پروونس ہے نا انہیں کو ڈیولپ کریں. ٹھیک ہے, بیکاز آپ نے دھڑوں کی سیاست کرنی ہے گاؤں میں, اس طرح ووٹ لینے, اور سٹی سینٹرز کو اربنائز کر کے آپ نے سٹی سینٹر کا ووٹ لینا ہے. جب تک ہم یو سیز جو یونین کاؤنسل والا کام تھا وہ نہیں کریں گے تو جنریشنل کام نہیں ہو سکتا. مثلا مریم صاحبہ نے بیسک ہیلتھ یونٹس کو کنورٹ کر دیا مریم ہیلتھ کیئر سینٹرز میں. ایکچوئل پرابلم یہ ہے کہ نام چینج کرنے کی ضرورت نہیں تھی, وہاں پہ ایکچولی ڈاکٹرس پہنچانے کی ضرورت تھی, ان کو مینٹین کرنے کی ضرورت ہے. آپ نام چینج کریں. میں اب ہوتا نا کہ آپ اتنا تھک گئے ہوتے ہو کہ آپ اپنے اسٹینڈرڈز نیچے کر دیتے ہو. اب میں اس چیز سے بھی ہٹ گیا ہوں کہ یار بس ٹھیک ہے آپ نام رکھ لیں, بس کام کر لیں. لائک انیشلی تو میں نے کہا تھا آپ کیوں نام رکھ رہے ہیں, ضرورت نہیں ہے. اٹس سو بیڈ. لائک آپ کوئی بھی کام لائک اس کے آپٹکس واقعی بہت برے ہیں. لائک آئی ڈونٹ نو اس کی پی آر ٹیم میں کون ہے, جو بھی ہے فارغ ہیں. لائک آئی تھنک عمران خان کی جو مقبولیت ہے نا اٹس آن دا شولڈرز آف بیڈ پی آر آف ادر پولیٹیکل پارٹیز. ہاں یس, میں نے یہ بڑا اچھا وے آف پٹنگ پچھلے 2 سال میں کوئی پروپیگینڈا نہیں دیکھا عمران خان کا جو کہا کہ اس نے یہ پروجیکٹس بہت اچھے کیے ہیں. دے جسٹ ہیو ٹو, دے ڈونٹ ایون ڈو پروپیگینڈا اینی مور. وہ اگلی ٹیم کا پی آر لیتے ہیں, پیچھے لاف ٹریک لگاتے ہیں اور چلا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ابسرڈ ہے. لائک ایک دفعہ جو ہم نے وہ ریل بنائی تھی ایران اور ISI والی, ٹھیک ہے, اس کے بعد نے کہا تھا ویسے اگر ہم پروپیگینڈا کرنا چاہیں ہم کتنا اچھا کر سکتے ہیں, کافی اچھا کر سکتے ہیں, کافی اچھا کر سکتے ہیں. اینڈ اتنی عقل بھی نہیں لگتی. اینڈ انف مواد ایگزسٹ کرتا ہے لوگوں کے پولیٹیکل کریئر میں جس کو یوز کر کے بتا سکتے ہیں کہ وہ اچھا لیڈر ہے. ٹھیک ہے, پر وہ چوز کرتے ہیں کہ اسے مت استعمال کریں. آئی ڈونٹ نو وائی, فار سم ریزن دس از ہیپننگ. آئی تھنک اٹس بیکاز ان لوگوں کو بہت عادت ہوتی ہے پولیٹیشینس کو اپنے آگے پیچھے یس مین رکھنے کی. They're just going to feed the beast rather than challenge the beast. آئی تھنک جنرلی آپ دیکھتے ہو کسی بھی کوئی بھی بندہ ایک بڑے عہدے پہ پہنچ جائے تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہوتا ہے, یہ بگ شاٹ سنڈروم, کہ اس کے ارد گرد بس یس مین ہوتے ہیں, وہ بس کہتے ہیں کہ یار سر آپ جو کر رہے ہو ٹھیک ہے. آئی تھنک کبھی ہمیں نا کوئی بیہائنڈ دا سینس فوٹیج بنانی چاہیے جب کوئی آئیڈیا ڈسکس ہوتا ہے دفتر میں, تو بڑے بڑے لوگوں کے پول کھل جائیں گے. ہمیں سینسر کرنا پڑے گا آدھے سے زیادہ. Obviously like گالیاں سینسر کرنی پڑیں گی, but the idea is کہ we all understand in the hierarchy of things کہ امان is a bigger star, say, but اگر امان کا کوئی آئیڈیا ہو which let's say 2-3 people don't agree with, they'll let him know. پلس امان از ناٹ لائک ہمارے اس میں تو وہ ایک اسٹار نہیں ہے نا. I think this is again a problem. I think لوگوں کے جو دوست بھی ہوتے ہیں نا, people around them, they change. They start feeding the beast. میں نے خود اپنی آنکھوں سے observe کیا ہے that people that I had relationships when we started doing this in the beginning, how they've changed themselves جس طرح ہماری پوڈکاسٹ تھوڑی سی popularity gain کرتی ہے. And immediately that conversation changes. And I was like, oh, I know what, یہ مجھے پتا کیا ہو رہا ہے. You're not going to feed this beast. Like, it's not going to happen because there's a harsh reality that we all have to accept. None of us are experts. We don't have all the data. پاکستان میں ڈیٹا ایسا ایگزسٹ نہیں کرتا, اور جو کرتا ہے اسے ایکسیس کرنا بہت مشکل ہے. جسٹ انسین. تو ایوری تھنگ از سارٹ آف یہ چیز دیکھی, وہ چیز سنی, وہ آبزرو کیا, اس پہ کنکلوڈ کیا. اینڈ آئی تھنک ہم نے شروع سے پہلے دن سے کہا کہ وی کوڈ بی رانگ اباؤٹ سم تھنگ. ہمارا انالیسس غلط ہو سکتا ہے, بٹ اٹس ناٹ ایل انٹینشن. اینڈ آئی تھنک آلسو جو ٹریپنگز ہیں آف being in power, being in control, or influencing even 100 people,
بیکاز ہمارا میڈیم انڈائریکٹ ہے, رائٹ. اٹس ناٹ کہ ہم جلد سے جا کے ایڈریس کرتے ہیں, تو وہ سر پہ ہمارے نہیں چڑھتا. بیکاز میں نے کچھ لوگوں سے ملا ہوں ان دا لاسٹ 8 months جو یونیورسٹیز میں لیکچرز دیتے ہیں, رائٹ, موٹیویشن کے لیے, بزنس ایتھکس کے لیے, جسٹ نمبر سلو آف تھنگس. دیر ایگوز آر بٹ انفلیٹڈ بیکاز دے گیٹ ٹو فزیکلی میٹ پیپل دیٹ لائک دیم, آر دیئر فینس اینڈ اسٹف. I think the only time we highlight a comment under our videos ہے ہماری بہت بےزتی کر رہا ہوتا ہے. I don't think we've ever gone like, oh bro, اس بندے نے ہماری اتنی تعریف کی, تو نے کامنٹ پڑھا ہے, like, yeah, true. تو that is why we ہم چیک میں رہتے ہیں. And also because بیسکلی ہم بہت اچھے لوگ ہیں, بس سبسکرائب. اصل میں یہ ساری کانورسیشن پچھلے 10 سال سے پارک میں ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے. تو کانورسیشنز ہو کے آئیڈیاز ریفیوٹ ہوئے ہوئے ہیں, نئے آئیڈیاز بلڈ ہوئے ہوئے ہیں, نیریٹیوز چینج ہوئے ہوئے ہیں, پوزیشن سب کی چینج ہوئی ہوئی ہیں. پوسٹ کرونا دنیا میں ہم ایگزسٹ کرتے ہیں. لائک پری کرونا ہم کہتے تھے کہ ایک اپوکلپس آئے گا, صحیح, پھر کرونا آ گیا. لائک بس مجھے یاد ہے چوتھا دن تھا لاک ڈاؤن کا, میں زرق اور امان ایسے کھڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے دور کر کے نا, لائک اچھا, اور پلان کیا ہو رہا ہے کہ اچھا یار جب فوڈ شارٹیج ہوگی اور لوگ حملہ کریں گے تو پھر کہاں پہ ہم نے دفاع یہ بیٹھ لائک. اور سب سے شغل والے 3-4 وہ دن تھے, بس پلان ہو رہا ہے کیا چیز کیا کرنی ہے. تو بیفور وی ریئلائز سب کچھ فراڈ ہے. آئی مین بیفور وی سارٹ ریئلائز کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم بچ کے, اللہ ہماری صحت دھیان رکھی, ملک میں اچھی پالیسی تھی اسمارٹ لاک ڈاؤن کی, آئی بلیو سو. آئی تھنک اکانومی بھی اس سے چلتی رہی, لوگ بھی بچ کے الحمد للہ. تو وی ریئلائز کہ اتنی نہیں پھٹنی چاہیے تھی, صحیح ہے. لائک وہ جو کہتا ہے نا مختاریہ, ٹھیک ہے, وہ نہیں تھا, وہ نہیں تھا, وہ بہت ہی بیچارہ, وہ تو بہت ہی یار, وہ بہت ڈرا ہوا تھا, وہ جنرلی ڈرا ہوا تھا. مجھے لگتا ہے he wasn't like trying to get out of paying for a kabaddi event, وہ ڈرا ہوا تھا. اور وہ بہت کلاسک نا ایک پاکستانی انکل ریئیکشن بھی تھی ٹو دا ہول تھنگ. میں نے تو نوٹس کیا کہ طارق صاحب اوور دا کورس پوڈ کاسٹ لیس پاکستانی انکل بنتے جا رہے ہیں. ہاں, یس, لائک وہ اب ایکچولی ہیومنائز ہو رہے ہیں. یا بٹ آئی تھنک جسٹ جب آپ ایکسپوزڈ ہوتے ہو ٹو اتنی زیادہ ہیپننگس, اور آپ کو پتہ ہے کہ اچھا یار ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, وہاں پہ لوگ یہ اسٹیٹ یہ کر رہی ہے, تو پھر یو ہیو نو چوائس بٹ ٹو. I think the thing that we've all enjoyed in like almost a year and a half, more than a year and a half, right? ہمارے 2 سال کب ہوں گے by the way? January 1st. Oh, okay. تب کھانا کھلاؤں گا میں سب کو. Right. So I think in this time, I think all of us enjoyed reading again. Right? Because real estate میں like all of us were together, so there was no reading. نہیں, کوئی پڑھائی نہیں, there was no reading. پیمنٹ پلانز ہم بہت پڑھتے تھے البتہ. میتھس اچھی تھی ہماری, ٹھیک ہے. تو وی انجوائے دا ریڈنگ, اینڈ دا مور دیٹ آئی ریڈ ناؤ, دا مور آئی ریئلائز کہ دی ایوریج اسٹوڈنٹ از ناٹ ریڈنگ. دی ایوریج اسٹوڈنٹ از ناٹ ریڈنگ, اینڈ دی ایوریج اسٹوڈنٹ, لائک یو ریمبر ان او لیولز وی ڈنٹ ہیو فون انٹرنیٹ, نہیں تھا, رائٹ. سو a phone could only be used to call someone or text someone. یا اسنیک گیم کھیل سکتے تھے, But how long, right? Like half an hour. So eventually you have to talk to your friends, but دوستوں سے کتنی باتیں کرو گے, بنک مار لو گے. Eventually during the day نا آدھا گھنٹہ آپ پڑھ لیتے تھے. Like there was one class آپ پڑھتے تھے کہ اچھا ٹھیک ہے اسکول میں, right? ہم لائبریری, مجھے یاد ہے جا کے لائبریری میں ہم بکس بھی پڑھا کرتے تھے کہ اچھا اب کچھ اور کرنے کا لائبریری پیریڈ ہے. Yeah. So now if you have a high speed internet phone, آپ کیسے at the beginning of the part where we say like bro تم مجھے کھانا دیتا ہے, اس سے بات بھی نہ کر, like grunts سے ہم acknowledge کریں گے بس تو آگے ٹھیک ہے, like تو they have no chance. مشکل ہے لائک یہ جو آج ہو رہا ہے پی جی سی میں, ٹھیک ہے, ایک allegedly بچی کا ریپ ہوا ہے, اور اس میں شاید اسکول کا گارڈ, اگین یہ ساری چیزیں ابھی آ رہی ہیں, کوئی ایف آئی آر نہیں کٹی ہوئی, دیر از نو ایف آئی آر, ٹھیک ہے. اور اس میں وین والا بھی انوالوڈ ہے, اور اسکول اس کو کور اپ کر رہا ہے, اگین کوئی ایف آئی آر نہیں ہے, بس یہ انفارمیشن سوشل میڈیا بمبارڈ ہو رہی ہے ان 30 سیکنڈ شارٹس ٹک ٹاک پہ, ٹھیک ہے, اور بس لوگ پھٹ گئے. انہوں نے اسکول توڑنا شروع کر دی ہے, میزیں توڑے ہیں, ریلنگیں توڑ دی ہیں, شیشے سائے توڑ دیے ہیں, لڑکے لڑکیاں چیخیں مار رہے ہیں, پروٹیسٹ کر رہے ہیں, ہر بندہ اس پہ کامنٹ کر رہا ہے کہ اب یہ ہوا, بچی شاید مر گئی ہے, نہیں زندہ ہے وینٹیلیٹر پہ, لائک نو بڈی نوز.
کسی کو نہیں پتا. اور یہ ایونٹ ہمارے سے 5 کلومیٹر کے ریڈیس میں ہوا ہے. ٹھیک ہے. The ability to wait for the entire facts to come, rationally form an opinion and take action on it ختم ہو گیا. Yeah, and I It is think just کہ کتنی انفارمیشن بمبارڈ کر سکتے ہو. yeah, it's also I think just generally لوگ بس بہت frustrated ہیں with اپنی ineffectiveness. I think جو پچھلے 2-3 سال میں ہو گیا ہے اینڈ جسٹ ہر بندے نے ریئلائز کیا ہے کہ اچھا میں کچھ بھی نہیں کر پایا. Let me say something messed up. اسٹیٹ کہتی ہے نا کہ سوشل میڈیا بہت خطرناک ہے, صحیح کہتی ہے. But the problem is کیا کہتے ہیں کہ اسٹیٹ اس سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. Yeah. سوشل میڈیا گریٹ ایکولائزر تھا, رائٹ. اس کو آپ گیم کر سکتے ہو, جیسے ہر سسٹم کو گیم کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. نیوز ایجنسیز was supposed to be the equalizer, 24/7 reporting was supposed to be the great equalizer, but it can be gamed. یہ بات نہیں ہے. But like for example ڈیوڈ جانی کارسن نے ایک جوک بنایا تھا اباؤٹ ٹوائلٹ پیپرز رننگ آؤٹ. تو امریکہ میں ٹوائلٹ پیپر ایپیڈیمک ہو گیا تھا. اچھا. صحیح. آئی تھنک واز ان دا ارلی 70s یا لیٹ 60s. یہ ایپیڈیمک یا یہ پرابلم کوئی بھی سوشل میڈیا انفلوئنسر کریٹ کر سکتا ہے. ایک پاور اتنی ڈسپرس ہو گئی ہے. بٹ what you would have assumed is کہ کیونکہ سوشل میڈیا ایک لرننگ ٹول ہے بیسکلی, people would actually learn something, but that didn't happen. So post the book age, جب ویڈیو ایج آئی, people started watching movies, the idea was a learning tool آسان ہو گیا. even learning, but it's not اس طرح نہیں ہو رہا. like پاکستان کے ہم, دنیا کے ہم ٹاپ چینلز اٹھا لیتے ہیں, they're all entertainment. مسٹر بیسٹ, ڈکی بھائی, انڈیا میں کیری مناٹی, یورپ میں سائڈ مین, KSI, یہ سارے they're all entertainment چینل, سب سے بڑے with the most views. بٹ وہ جیسے کہ پہلے سے پھر بھی بہتر ہے کہ لوگ ایٹ لیسٹ ایک زیادہ وائڈر رینج آف دا پاپولیشن جو ہے I think people know more half truths now than they did before, but half truths are more dangerous always. Then this is the problem. I think the PTI fanaticism is half truth based, right? So the difference between the Hitler cult and PTI or PMLN or PP fanaticism is Hitler cult was a lie. It's a lie. Point blank lie, complete false. It's half truth, right? Half truth کا problem یہ ہے کہ اس کو ایکسپوز کرنا مشکل ہوتا ہے. کمپلیٹ لائے کو ایکسپوز کرنا آسان ہوتا ہے. یہ مجھے نان سینس ہے. اب ہاف ٹروتھ میں مجھے تمہیں پتہ ہے کہ ہاف ٹروتھ میں اگر تم کہو کہ پرو PMLN نیریٹو اسپن کرنا ہو سکتا ہے, پرو PTI نیریٹو اسپن کرنا ہو سکتا ہے, پرو اسٹیبلشمنٹ نیریٹو ہو سکتا ہے, ہاف ٹروتھس ایگزسٹ کر رہے ہیں نا. اور یہ سوشل میڈیا کی برکات. ایون اگر آپ ضیاء کا دور یاد رکھیں تو میجورٹی پاپولیشن نے ایکسیپٹ کیوں کر لیا, بیکاز تب بھی آپ ایک کمپلیٹ جھوٹ لوگوں کے گلوں میں ٹھوس سکتے تھے. اب وہ گنجائش نہیں, اب صرف انارکی ہے. اٹس سارٹ آف لائک وائلڈ ٹیک کہ rich countries got together, made a few apps that made sure کہ کوئی ملک اور ترقی نہ کر سکے. How about that? And then one country said, you know what, ہم ساری ایپس بین کر رہے ہیں, ہم اپنی ایپس بنائیں گے. اور وہ ملک ترقی کیے جا رہا ہے. رائٹ. with its own set of problems obviously, like ہم چائنا کی بات کر رہے ہیں. but like I think جو اگین ہم انڈیا کی بات اس لیے کر رہے ہیں بیکاز ہمیں انڈیا کی مثال دی جاتی ہے نارملی. آئی تھنک دے مس دا گیم بگ, لائک مس دا بال بگ ٹائم, لائک دے ڈراپ دا بال بہت بڑے لیول پہ. دے ہیو دا ورلڈز بگیسٹ مارکیٹ, دے ہیو ہیوج ریسورسز, دے ہیو اے ہائیلی ایجوکیٹڈ ورک فورس, دے شوڈ ہیو سمیشڈ ایوری بڈی. بٹ دے ڈیسائڈیڈ کہ یو نو واٹ, جو ہم نے کرنا تھا کر لیا, بٹ ٹھیک ہے. یا ہم نے بس اب یہ امریکن وہ امپورٹ کر لی ہے. Just want to coast. They want to coast basically. Yeah. And they are coasting pretty well. But ان کا لیٹسٹ اٹیمپٹ ایٹ جو ایک sort of national ideology ہے وہ بھی exist کرتا ہے. But the Hindutva stuff. Yeah. The Hindutva stuff is basically the poor rising up. Who bought into the Hindutva stuff? Who voted for the Hindutva stuff? So it's like, you know, jab Democrats kehte hain ki oh, white rednecks vote for Trump. Why? Why didn't they vote for you? It's democracy, right? Why don't you appeal to them? Why don't you give them stuff they want? They'll vote for you. So it's your fault. Yeah. If a ghetto exists in your
constituency, it's your fault. So Hillary Clinton has been part of the government for decades. She can't escape the reality that she's failed. So has Nancy Pelosi. So has Kamala Harris. Like Kamala Harris अभी narrative spin करी, मुझे तो पता ही नहीं बाइडन क्या कर रहा है. तुम VP हो bro, वाइस प्रेसिडेंट हो. बाइडन मरता है, तुम प्रेसिडेंट हो. ठीक है. So you can't get away from this. So there is a certain amount of poverty-stricken people that will aspire to extreme ideas. This is true for terrorist organizations as well. Rather than operating in a rational atmosphere. And now with social media, it's easier to do that half-truth propaganda. Right. I think इसमें एक जो final analysis also हमें include करना चाहिए is कि ये सारा कुछ एक consequence at least नज़र आता है हमें of एक बहुत capitalistic पैसा ultimate end goal है. हर बंदा जो है वो बस पैसे की उसके पीछे पड़ा हुआ है. बिकॉज ये जो इवन हम फ्रैक्चर ऑफ सोसाइटी की बात कर रहे हैं कि अगर एक 18 साल का बच्चा लेट से अपने घर को छोड़ के जा रहा है, लेट से इस तरह के 5 बच्चे हैं. पहले वो एक यूनिट था, अब वो 5 यूनिट्स हैं, 5 डिफरेंट वो रेंट दे रहे हैं, 5 डिफरेंट यूटिलिटीज़ हैं, 5 डिफरेंट You can sell you more things, ना? ज़्यादा चीज़ें आप बेच सकते हो. 5 लॉन्ड्रीज चाहिए, 5 डिश वॉशर्स चाहिए, 5 ये चाहिए. राइट. You keep feeding the beast. फिर जब आप लाइक ये आइडिया ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टीज़ पुश कर देते हो तो फिर अब हर बंदा जो है वो एक प्रोडक्ट बन गया जिसको आप एक नॉट जस्ट प्रोडक्ट, आप उसको एक आइडेंटिटी बेच रहे हो. So basically you sell them an identity, then you sell them products associated with the identity. So let's say the identity you've been sold is trans. फिर आपको पूरी प्रोडक्ट लाइन मिलती है. The clothes you wear, the shoes you wear, the hats you wear, the colors you wear, the kind of phone you must have, the kind of way you should exercise, the tattoos you should have on your body, the parties you're supposed to go to, the things you're supposed to say. No, पूरा एक lifestyle is sold to you. Yeah. और जितने ज़्यादा, it's like you play Tekken, right? There's 60 characters to choose from. Imagine there were like 1,000 characters to choose from. It'd take your entire life to pick a character. Yeah. That's what they want you to do. Spend your entire life picking who you are. Right? What is nose jobs, face job, or this cosmetic plan? It's insanity. Yeah. If you get cosmetic surgery because you were in a fire, okay, acid attack, great, skin grafting कराएं. If you were a cosmetic surgery because you wanted to have a V-shaped jawline, something wrong with you, right? Right. There's something wrong with you. But it's also just the fact कि because इस आइडियोलॉजी में लाइक जो एक लिबरल फिलॉसफी जो पेडल होती है उसमें जो ग्रेटेस्ट गुड है जो आप कर सकते हो वो ये है कि आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या सेल्फ फुलफिलमेंट कर सकते हो. Create an idea which has no end goal. Yeah, कि आपने बस keeps feeding it, right? हाँ. तो Once you have discovered yourself, the idea is complete. Never happens. वो कभी नहीं होगा. और अपने आप को डिस्कवर करने का क्या तरीका है कि अब आपने बस अपने आप को इंडल्ज करना है. आपको गाड़ियाँ चाहिए, you know, आपने घर बनाना है बड़ा. Which is why people who look up to Andrew Tate, I'm like, this guy is the biggest corporate machine animal you can think of. इसने literally convince कर दिया लोगों को कि having multiple women, guns, large amounts of cash, cigars, expensive suits, expensive shoes, expensive cars is the thing to do. ये literally poster boy है. लेफ्ट के लिए पोस्टर बॉयज डिफरेंट होते हैं, राइट के लिए पोस्टर बॉयज डिफरेंट होते हैं. उनको बेचते सब लैम्बोर्गिनी है. राइट? जीत कौन रहा है? लैम्बोर्गिनी. राइट. और आप पूरा मॉरल इथॉस ले रहे हैं लैम्बोर्गिनी से. नॉट टू डिस्क्राइब लैम्बोर्गिनी, राइट? इट्स देयर जॉब. गाड़ियां बहुत आला है. आई वुडंट माइंड अ लैम्बोर्गिनी. सही है, बट इट्स देयर जॉब. ठीक है, इट्स देयर जॉब टू सेल एज मच. उनके जो व्हाई डज स्किटल्स स्पेंड सो मच मनी ऑन color to taste ratio? ठीक है, why does red Skittles taste different from green Skittles? It doesn't. They found out that the difference of colors creates a difference of taste in your mind. It's exactly the same Skittles. What? Wacky. Yeah, in that packet. उसी तरह this idea that breakfast is the first example that anybody should understand is how breakfast became the most important meal of the day. And then they'll understand what this is. There is no concept of breakfast pre this entire campaign, I believe, in the 30s or 40s, I'm not sure, take a by cereal industry to normalize it. Imagine there was no breakfast. But with the knowledge of sugar we have today, someone comes and says
that if you take Fruit Loops with milk in the morning, this is the best thing you can do for your body. You'll be like, get out of here. What are you talking about? Yeah. See, that's how they take advantage. For the longest time, people were told margarine is better than butter. Now we know that's not true, right? Yeah. Trans fats bhare hue the in fast food chains, and they were marketed as trans fats are powerful, make you stronger. अभी भी सर्टन ऑयल कंपनीज जो हैं वो मार्केट करती हैं कि हमारा जो प्रोसेस्ड सीड ऑयल है वो आपकी हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है. It's insane. या even with cereal it's like the worst thing you can eat. It is that cereal is a dessert. Yeah. I eat cereal as a dessert. Like when I feel कि you know what, it's snack time, कुछ treat खाते हैं, instead of like eating a cake, I'll eat cereal. Natural milk is sweet. Yeah. It's sweet in and of itself. Right? If you drink खालस दूध भी वो मीठा होता है. उसमें आप कोई भी सीरियल डाल लें, आप कॉर्नफ्लेक्स डाल लें, वो मीठे हो जाते हैं. वीटाबिक्स डाल लें, इट्स नॉनसेंस. बट ऑल्सो ये जो एक पुश था न्यूट्रिशनल हेल्थ के बारे में जो फूड पिरामिड ऑफ द 80s थी एंड एवरीथिंग, उसका सारा मकसद था शुगर प्रमोट करना. राइट. अंडों में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, यानी कि आज तक मेरे अब्बू जो हैं वो गुल्ली निकाल के वो उबला हुआ अंडा खाते हैं. The yellow part. या वो मैं bad cholesterol in it. उसमें बैड कोलेस्ट्रॉल है. Okay. बट द पॉइंट बीइंग कि Except Rocky जो 7 अंडे रॉ खा जाता था in the morning in this morning. यानी फिर ठीक होता है. बट द पॉइंट बीइंग कि जस्ट के कॉर्पोरेट इंटरेस्ट ने किस तरह सक्सेसफुली एक पूरी जनरेशन के आइडियाज़ चेंज कर दिए हैं अबाउट जस्ट. And this, by the way, has been continuously happening. It's not new. The scale is new. Yeah. But that's how banks came into existence, right? Someone had the smart idea, said कि यार तुम लोग अपना सोना क्या रखोगे अपने पास, मैं इसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी, I'll give you IOU notes. So there are greedy people that exist. They've existed since time immemorial. इंसान की फितरत में हदीस है कि मर्द की एक जो कमज़ोरी है वो औरत है, माल है और पावर है. सही है. तो अल्लाह ने आपकी जिबिलत में बनाया है. So they're going to find new and creative ways to hoard wealth. Right? The downfall of the Christian kingdoms in Europe was that the kingdoms became too wealthy. The leaders of those kingdoms became too wealthy. And how could you talk about greed and sloth and gluttony when all your kings were basically just pigs? Right? That's how the system eventually broke down. Even हमारी उम्मत के अंदर, this Mohammed bin Salman buying a $500 million painting. What is this? The same pattern that's happening. And why are they now already reverting to liberalized ideas? Because they're like, yeah, listen, if we can sell the narrative that be like me, get rich or die trying, they won't take me down. So revolutions have become lesser and lesser as capitalism has spread faster and faster. Because they've sort of given you an out. You can revolt against the system, or you be a part of the system and make lots of money. It's like someone comes and says, Heather, मैं तुम्हें 30 लाख रुपए दूंगा एक इश्तिहार के लिए. And you run this narrative for my political party. Yeah. Right? Now, we make what, 70 long form videos a month? Imagine if we sold 10 of those for 30 lakhs. 3 करोड़ रुपए हैं. Yeah. सलमान की फाइनली सारी ख्वाहिशात पूरी होती हैं, वो फ़ोन ले सकता है. Yeah. Let's not push it. So like, it's a lot of money. For what do? We just talk. How many people are doing it? Lots of people are doing it. If you want to take money to push a product for a company, fine. If you want to do a paid podcast, okay. But you have to understand what the company is doing, what the consequences are in the long run. And eventually, मेरा ये ख्याल है, तार साहब सेल्स में कहते थे कि हर किसी का ना शेल्फ लाइफ है. I think eventually, I think हम ये काम करते हुए या पागल हो जाएंगे या हम बिक जाएंगे. ये दो आउटकम्स में नजर. अच्छा, कोई तीसरा आउटकम नहीं है. I don't see it right now. Maybe in the next 6 months को सामने आता है. पागल हम इस तरह हो जाएंगे कि बस हम इतना डिप्रेस हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे और फस्तायत हमारे पे नाफिज हो जाएगी, या हम बिक जाएंगे. It's like ठीक है यार, अब कुछ हो ही ना रहा है, might as well make money, and that's how they get you. Right. So guys, अगर हम अगले 4-5 साल में आपको एब्सोल्युटली पागल ना नजर आए, it means हम बिक गए. Unless आप हमारे कोर्स खरीद लें, सब्सक्राइब करें. ये तीसरी ऑप्शन है कि सब लोग जाके हमारा कोर्स खरीदें. But realistically speaking, think of it this way: how many people are going to buy the course? How many people are going to pay the subscription? Like, जब उनको फ्री में चूरन मिल सकता है,
जब उनको फ्री में प्रोपेगेंडा जो ईजिली डाइजेस्टेबल है फ्रॉम ऑल साइड, लाइक अगर आप नून लीग सपोर्टर हैं आपको मिल जाएगा प्रोपेगेंडा, अगर आप पीटीआई सपोर्टर हैं आपको प्रोपेगेंडा मिल जाएगा, अगर आप लिबरल हैं आपको प्रोपेगेंडा, अगर आप रिलीजियस हैं आपको हर सेक्ट का प्रोपेगेंडा मिल जाएगा, इवन इंजीनियर के सेक्ट का प्रोपेगेंडा मिल जाएगा. तो लाइक you know what I'm saying, like what are you gonna do, where are you gonna go, especially अगर आपको वो टिकटॉक के फॉर्म में मिल रहा है. हाँ यार, इजी डाइजेस्टेबल, साथ वो गेम प्ले चल रहा है उसका, टेम्पल रन का, ये सबवे सर्फर्स का. ट्रू, बड़ी ब्लीक पिक्चर है. बट लेट्स ट्राई कि हम ज़रा पॉजिटिव नोट पे एंड करें. व्हाट डू यू थिंक इस सिचुएशन के साथ फेस्ड? There's nothing negative about what I said. Like I disagree with this idea कि नहीं, आई एम सेइंग कि ये नॉट हमें ज़ाती तौर पे क्या करना चाहिए, आई मीन कि लोग जो अपने आप को लेट से अब आप फाइंड करते हैं आज के एक पैराडाइम में, एक साइड से आप पे सोशल मीडिया अटैक है या फैमिली यूनिट हमने डिस्कस किया टोटली आकतबा हो गया है. व्हाट्स द बेस्ट वे कि बंदा इसको कॉम्बैट कर सकता है? आई थिंक मेन एंड वुमेन के लिए डिफरेंट है. लाइक आई वांट टू ब्रेक इट डाउन दो में. ऑनेस्टली इफ यू आर अ यंग मैन I would say get very physically fit. Make sure that your mind and your body are operating at the best possible level. Eat the best food you can get. अब यहाँ तक affordability. यहाँ पे तो तू एंड्रू टेट हो, तेरा मैसेज से मैं यहाँ I know it is, and here's the difference, right? I would suggest that spend your teens reading a lot, and I would suggest read books that you hate of the other idea, right? Whatever you believe in, the other idea, and I would ask you to sort of look at everybody in Pakistan and think ये मजलूम है. Everybody, including Imran Khan, Nawaz Sharif, Chief, everybody's Muslim, right? And think अगर तुम उनकी पोजीशन में होते what you would do. ये एक बहुत बड़ी existential thought है, because हम बहुत absorb हो गए हैं अपने अंदर because of social media, right? This is one of the reasons why personal Instagram वगैरह हम में से कोई इस्तेमाल नहीं करता, because this is insane. Right? Who cares? मैं खाना का खा रहा हूँ. Yeah. Right? If you're a young girl, life is going to be tougher for you, because on one hand, everything is that you will be told by your education system, by social media, is to sell yourself, right? For following, for money, for promotion, for just a higher level of life. And men will be told at the same time on this flip that make money so you can acquire these things. औरत और मर्द का रिश्ता acquiring नहीं होता in nature. It's not like आपने कोई चीज़ खरीदी है. इसको बिल्कुल इस तरह trivialize ना करें. And I would suggest कि really do not speak to the opposite sex for as long as you can. Hold off on it. Until you're like 20, 21, a bit more mature, a bit more understanding of the realities of life. Like these 14-year-old girls and boys talking to each other. This is insane. Like what are they talking about? So इस पे I think एक बड़ा typical feminist talking point होगा कि अगर वो औरत नहीं बात करेगी मर्द से, तो जब वो बड़ी होगी तो उसको नहीं पता होगा कि मर्द कैसे होते हैं. She'll get taken advantage of. I don't think so. So on, so because I'll explain. I went in all boys school. My sister went to all girls school. We know how to talk to the opposite gender. Right? Hundreds of kids went to these same schools. They know how to. This idea that they will operate in a sex-neutral way with each other is also not okay. You are supposed to be attracted to the opposite sex. अगर ये नहीं हो रहा, there's something wrong with you. This doesn't mean you become an animal, right? But the attraction exists. So if a beautiful woman comes in, starts talking, there's obviously an attraction. Doesn't mean nothing is going to happen. There's an attraction. Same is true for the opposite sex. Once you become a little older, आपकी ज़िंदगी के goals और priorities बनती हैं. At 14, कोई priority नहीं होती. At 14, आप Eminem सुन रहे होते हो. You don't know any better. At 32, you probably never listen to it. Right? So the older you grow, you become more mature. Secondly, if you are not going the education route, you want a higher education, you want to work, get married. Get married. Grow with your partner, right? When you are getting married, look at not just the wealth of the person, look at the personality and the family of the person, right?
वो आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, उनके फैमिली रिलेशनशिप्स कैसे हैं, उनके घर में खाना कैसा है, ये कैसा है, वो कैसे, because these small things make a difference. But all the programming tells you to look at the boy and how he blindly loves you. I would never suggest for someone to marry a poor guy. I would never. And I would never suggest a rich man to marry a poor woman. You're from different worlds altogether. Right? इस्लाम में इसलिए कहते हैं एक दर्जा ऊपर एक दर्जा नीचे शादी करना प्रेफरेबल है. इट्स नॉट फॉरबिडन जो दूसरा है, पर प्रेफरेबल की हम बात कर रहे हैं. सो सॉर्ट ऑफ मीट सिमिलर पीपल फ्रॉम सिमिलर बैकग्राउंड्स एंड गेट मैरिड टू देम. अगेन दिस इज़ नॉट टू से कि अगर डिसिमिलर बैकग्राउंड्स हों तो शादियाँ काम नहीं करती, ज़रूर कर सकती हैं, बट सॉर्ट ऑफ इन लाइफ यू वांट टू गिव योरसेल्फ द बेस्ट चांस एट एनीथिंग. राइट? रीज़न व्हाई यू वांट टू वेक अप आफ्टर 10 hours of sleep to give yourself the best chance. We can operate on 4 hours of sleep, but we're not going to perform as well. तो दिस आइडिया जो हम अपनी बायोलॉजी को डिनाई करते हैं, बेस्ट कंडीशंस ऑफ वर्क एनवायरनमेंट को डिनाई करते हैं, इज जस्ट absurd to me. However, again, all of this is how I would like to view the world. Does this give me the right to enforce this on the world? Absolutely not. It does not. But if a majority of people get around this idea and want to do it, nobody has the right to stop us. Do you understand? So if the majority of Pakistanis say that, we're going to do this, then nobody should interfere. That's how democracy is supposed to work. Right? Unfortunately, Pakistan mein and all across the world, there are think tanks that sort of run what kind of morality is okay or not okay, and they normally are funded by large corporations. Yeah. Right? They make things okay or not okay. एंड विद इन 40-50 ईयर्स वो चीज़ें एक्सपोज भी हो जाती हैं. पूरा NGO कल्चर हमने एक्सपोज होते देखा है पाकिस्तान में, हमने बिग टबैको एक्सपोज होते देखा है, बिग फार्मा एक्सपोज होते देख रहे हैं. तो जो आज आपको बड़ा ज्ञान मिल रहा होता है ना कि ये बिल्कुल ठीक है, सर 30 साल बाद उसको आलू फिट हुआ होता है. सिर्फ एक चीज़ है 1400 साल से एक ही बात कर रही है. राइट. ओके, आई थिंक सॉलिड एडवाइस. इस पे सारे बच्चे बच्चियाँ अमल करें अगर आपको ठीक लगती है. अगर नहीं लगती सब टू यू. लाइक मेरा कोई कंट्रोल इख्तियार नहीं है इस पे, हैदर का नहीं है, हमारी टीम का नहीं है. लाइक बट दिस इज व्हाट वी थिंक इज द बेस्ट. आई थिंक इट इज इन टुडेज वर्ल्ड वी मच बेटर डूइंग इट, एंड व्हाइट पीपल आर डूइंग इट. या दे डूइंग इट. तो अब तो हमें करना पड़ेगा. देयर यू गो. सो लाइक आई मीन आज से 10 साल बाद अगर आप सब ये ट्रेंड फॉलो कर रहे होंगे बिकॉज योर फेवरेट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अमेरिका इज डूइंग इट, तो लानत है आप पे. ठीक है. ट्रू. आई ऑल्सो फील के जस्ट लाइक on a lighter note, right? The reason why इतना ज़्यादा पढ़ने के बाद, इतनी bleak outlook के बाद we are able to operate and function is because like अमान नहीं कर पाता, is because physically we're healthier. Yeah. And that's why अमान is getting physically healthier. It is hard to operate अगर आपकी बॉडी रिस्पॉन्स टाइम्स हर चीज़ें ख़राब हो रहे हैं, स्पेशली अगर इतनी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन आपको. नहीं, फॉर श्योर ये प्रॉब्ली सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है. दिस रीजन व्हाई इमरान खान जेल में इतना सर्वाइव कर रहा है. एक्सेप्शनली फिजिकली फिट इंडिविजुअल है. एंड आई वुड ऑल्सो, मैं ये भी ऐड कर दूंगा कि कोई ऐसी चीज़ आप ढूंढ लें जो यू लाइक डूइंग, जो स्किल बेस्ड हो. नॉट के आपको स्टैम्प कलेक्शन, चलो आई गेस स्टैम्प कलेक्शन का अगर आपको शौक है आप कर लो. डू फिजिकली एक्सर्टिंग थिंग्स apart from also physically exerting like a things, like a hobby जो आप enjoy करते हो. Fine. Bird watching is fine. Yeah. Examining plant, but in this regard, I would also suggest for all people to try combat in some way at some point in time in their life. Yes. Right. Speaking of which, हम kickboxing का gym खोल रहे हैं जहाँ पे हम बेसिक्स ऑफ किकबॉक्सिंग, जिट्सू और MMA सिखाएंगे. तो गाइस अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर कमेंट करिएगा नीचे, और इनबॉक्स में करना. आई थिंक नवंबर में खुल जाएगा, 1 नवंबर को इंशाल्लाह. तो उसमें प्रॉपर शेड्यूल क्लासेस होंगी, मैं सिखाऊंगा, जमील हमारी पॉडकास्ट पे आता रहता है वो सिखाएगा, एक और ट्रेनर जिट्सू का जैजी लोन, वो पॉडकास्ट पे नहीं आया लेकिन हमारे पुराने टीचर हैं तो वो भी सिखाएंगे. तो डू हेल्प अस inshallah. Also, thanks for coming to this podcast. Yeah, from upstairs to the first floor. Love is.